Okay. Assalamu alaikum. Welcome everyone. We have couple of groups and lot of newcomers. They joined the group. Of course, financial literacy is something that we're supposed to cover in each school, but uh, still, I mean, financial literacy is a problem فار مینی آف اس اور ہمیں جو ہے نا کوئی گائیڈ لائن نہیں ملتی کہ ہم کس طرح سے جو ہے انویسٹمنٹ کریں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں کہ کیا کس طرح سے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اور بیسکلی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک تھاٹ پروسیس اسٹارٹ کیا جائے کہ بھئی یہ اس طرح سے چیزیں ہیں. اور اگین مطلب لٹل لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف آلسو. دیکھیں میں جو ہے کمپیوٹر انجینئر ہوں بائی ڈگری بائی پروفیشن. آئی ایم کمپیوٹر انجینئر اور میں انویسٹر ہوں. کافی عرصہ ہو گیا انویسٹمنٹ کرتے ہوئے. میں نے اپنا کیریئر جو ہے ریئل اسٹیٹ سے اسٹارٹ کیا تھا, پھر اسٹاک ایکسچینج میں آ گیا, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کام کیا ہے اور سعودی اسٹاک ایکسچینج میں کام کر رہا ہوں. ہمارے کچھ گروپس ہیں, کچھ گروپس جو ہے 800 ممبر سے زیادہ کے گروپس ہیں, کچھ 1000 ممبر کے گروپ ہیں. تو میں کسی گروپ کا یہاں پر مینشن نہیں کروں گا. صرف بات یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے جو بیسک چیزیں ہیں جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے اور بعد میں جا کر پتہ چلتی ہیں, تو کوشش یہ ہے کہ وہ چیزیں کنوے کی جائے اور لوگوں کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو ہے آپشن دیے جائے کہ کیا کیا پاسبلٹی ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے. اسپیشلی ہماری بہنیں ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں جوائن کرتے ہیں گروپ کو اور بیسکس جو ہے نا وہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا, اور پھر میرے حساب سے وہ ڈائریکٹ جو ہے نا سمندر میں چھلانگ لگا لیتے ہیں. ایون دو کہ سوئمنگ پول میں سوئمنگ سیکھنی چاہیے مگر وہ سمندر میں ڈوبتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے سروائیو کر جاتے ہیں, زیادہ تر جو ہے اپنا پیسہ لٹاتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے یہ بالکل فنڈامنٹل ہمارا جو ہے شروع ہو رہا ہے. آف کورس فنڈامنٹل کورس ایک الگ چیز ہے مگر یہ انویسٹمنٹ کی بیسکس ہے 101, اسی لیے میں نے نام دیا ہے. اور اس میں کوشش کریں گے کہ کیا کیا پاسبلٹی ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ ہم دیکھیں, اور پھر جو ہے جو بھی سوالات ہوں گی کوشش کریں گے کہ ان کو آخر میں لیں. اگر کسی کو وائس وغیرہ کے حوالے سے پرابلم ہے تو ابھی بتا دیں تاکہ میں پھر ورنہ اسٹارٹ کروں. آپ لوگ میری اسکرین وغیرہ دیکھ پا رہے ہیں اپنا کوئی ایک دو میسج کر دیں گروپ میں, دیٹس انف فار می. تو میں کنٹینیو کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اسکرین شیئر کر رہا ہوں میں وسیم صاحب, ایک منٹ میں. اسکرین شیئر ہو رہی ہے میری, پریزنٹیشن سامنے دکھ رہی ہیں مجھے. ایوری کین سی مائی اسکرین. سرمایہ کاری کے نام سے اوکے اوکے. کافی لوگوں نے کنفرم کیا ہے کہ دے کین سی دا اسکرین. تو دیکھیں کوئی بھی جو بھی چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو ہے 5 Ws اور 1 H جو ایک فارمولا ہے اس کے حوالے سے جو ہے ہم دیکھیں. تو ابھی بھی کچھ لوگ جو جوائن نہیں کر پا رہے ہیں مگر سوری, اب ہم کو سیشن جو ہے کنٹینیو کرنا پڑے گا. تو دیکھیں اس میں جو ہے نا بیسک سوالات ہیں کہ سرمایہ کاری کیا ہے, واٹ از انویسٹنگ, وائی ڈو وی انویسٹ, وین ٹو انویسٹ, ویئر ٹو انویسٹ, ہو شوڈ انویسٹ اور ہاؤ ٹو انویسٹ. ہم اس پریزنٹیشن میں کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. آف کورس وی آر اسکریچنگ دا سرفیس اونلی. ابھی ہم بہت زیادہ ڈیپ نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں پر مختلف لوگ ہیں ماشاءاللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں جن کا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے, 10 سال کا ایکسپیرینس ہے. سو نائس آف دیم ٹو جوائن دس سیشن. مگر آف کورس کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل جن کو آئیڈیا نہیں ہے اور وہ ہمیں فرسٹ ٹائم جوائن کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے.
اور بعد میں دیکھیں گے کہ سینئر کو ہم چانس دیں تو وہ بھی اپنے انپٹ سے ہمیں جو ہے آگاہ کریں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آگے اور کنٹینیو کریں گے. اس نیکسٹ سیٹرڈے جو ہے انشاءاللہ فائنینشیل پلاننگ کے حوالے سے جو ہے کچھ کوشش ہوگی کہ وہ ڈسکس کریں. آج جو ہے یہ بیسک سوالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں اس کو نیکسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک منٹ. اوکے جی، کچھ پاپولر کوٹس ہیں. ظاہری بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہوا ہے کہ مہد سے لحد تک جو ہے علم حاصل کرو، تو سیک نالج فرام دا کریڈل ٹو دا گریو. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم کنٹینیوس جو ہے نا نالج حاصل کریں. اور یہی اسی وجہ سے ایک گروپ ڈیڈیکیٹڈلی بنا لیا ٹیلی گرام میں کہ کوئی لیبلنگ نہ ہو اس کے اوپر، خالی وہ گروپ جو ہے ہماری لرننگ کے لیے ہو. اور جتنے لوگ بھی ہیں بسم اللہ ویلکم ہے. اور پھر حضرت علی کا قول ہے کہ لٹل نالج ریموو دا اگنورینس، یعنی تھوڑا سا علم بھی جو ہے جہالت کو دور کر دیتا ہے. اور پھر جو ہے باقی جو ہے سارے جو بڑے انویسٹر ہیں ان کے حوالے سے کہ بیسٹ انویسٹمنٹ یو کین میک اٹ از ان یور سیلف، یعنی اپنے آپ پہ جو آپ مطلب جو لرننگ کریں گے وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. یہ وارن بفیٹ کا ہے. پھر اس کے بعد انویسٹمنٹ ان نالج پیز دا بیسٹ انٹرسٹ. تو یعنی علم میں سرمایہ کاری بہترین منافع دیتی ہے. اسی طرح سے موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی فار دا انویسٹر از ٹیمپرامنٹ ناٹ انٹلیکٹ، یعنی عقل سے زیادہ جو ہے مزاج جو ہے مستقل مزاجی وہ بہت ضروری ہے. یہ وارن بفیٹ کا ہے جو ریناؤنڈ جو ہے انویسٹر ہے دنیا میں. اور پھر اسی کا جو ہے ایک اور کال ہے کہ جی اف یو ڈونٹ فائنڈ اے وے ٹو میک منی وائل یو سلیپ یو ول ورک انٹل یو ڈائی. یعنی اگر آپ کو کوئی طریقہ نہیں ملتا کہ اگر آپ سوتے میں بھی پیسہ بنائیں تو پھر آپ کو جو ہے نا آخری وقت تک مرتے وقت تک جو ہے آپ کو خود کام کرنا پڑے گا. تو دیکھیں گے، کوشش کریں گے ان چیزوں پر ٹچ کریں کہ کیا ہے. تو نیکسٹ سلائیڈ میں ہے کہ ہم اب سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی سرمایہ کاری ہے کیا، واٹ از انویسٹنگ. تو انویسٹنگ از ایکٹ آف کمیٹنگ منی اور کیپٹل، یعنی اپنا پیسہ یا کوئی آپ کا سرمایہ جو ہے آپ جو لگاتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. انڈیور اور اے تھنگ، کہ کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے جو کہ آپ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، انکم جو آپ جنریٹ کر رہے ہیں، یا کوئی اور ایسیڈ وغیرہ آپ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جو آپ اماؤنٹ لگائیں گے تو وہ جو ہے endeavor اور تھنگ with the expectation of generating income اور profit over the period. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو منی اور جو بھی پیسہ یا سرمایہ آپ لگا رہے ہیں تو ایک پیریڈ کے بعد جو ہے اس کا آپ کو آؤٹ کم ملتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بہت سے دوست ہیں وہ جیسے ہی گروپ بھی جوائن کرتے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو جو ہے پیسہ بننا شروع ہو جائے گا. تو منی میکنگ مشین نہیں ہے. مطلب اس میں جو ہے آپ کو سمجھ کر آگے ہم کور کریں گے چیزیں، تو سمجھ کر ایک پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے آپ کو اپنا جو بھی حلال پیسہ ہے جو آپ کی ارن منی ہے تو وہ ہارڈ ارن منی تو وہ آپ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر آؤٹ کم کا ویٹ کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اٹ انوالو سیکریفائزنگ سم امیڈیٹ گریٹیفیکیشن، یعنی بہت سی جو ہے نا جو ٹیمپرری جو آپ کو جو ہے کچھ تسکین کی چیزیں ہیں، جیسے آپ کوئی مطلب خرچ کچھ چیزیں خریدتے ہیں تو اس سے جو ہے وقتی طور پر آپ کو ہو سکتا ہے چھوڑنا پڑے، مگر ایک لانگ ٹرم آؤٹ کم کے لیے اور اچھے ایک آؤٹ کم کے لیے آپ کو جو ہے انویسٹنگ اس طرح سے کی جاتی ہے. اس میں کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انویسٹنگ میں جو ہے کمٹمنٹ آف فنڈز ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے اپنا پیسہ یا سرمایہ جس میں کچھ ایسیٹس ہیں وہ آپ لگا رہے ہوتے ہیں، پیریڈ کے لیے ٹائی اپ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایکسپیکٹیشن آف ریٹرن جو ہے وہ بیسکلی وہی ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے ہائی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو ایک ہائی ریٹرن ملے جو کہ کیپٹل اپریسیشن کی صورت میں ہو سکتا ہے، ڈیویڈنڈ انٹرسٹ اور رینٹل انکم کی صورت میں ہو سکتا ہے.
اور اس میں رسک ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے جو آگے جا کر جو ملٹی ایسٹ ہم لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو کچھ جو ایسٹس ہیں جن میں رسک کم ہے، کچھ ایسٹ میں رسک زیادہ ہے. ہم وہ ڈسکس کریں گے اور ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر اس کے اندر جو ہے بیسکلی جو ہم جب بھی انویسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم شارٹ ٹائم انٹرول کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم لانگ ٹرم پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ہورائزن ہمیشہ ایک لمبا ہوتا ہے، اور یہی ایکچولی انویسٹنگ کہلاتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں وائی ٹو انویسٹ. اچھا، تو بیسکلی جو انویسٹمنٹ کا مقصد ہوتا ہے، بیسکلی دو چیزیں ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کے اندر جو ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ویلتھ بلڈنگ، کہ مطلب ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان دی اینڈ جو ہے ہمارے پاس اگر ہم جوان ہیں تو آخری وقت تک، ریٹائرمنٹ کی ایج تک جو ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا لمسم اماؤنٹ آف کارپس کہلاتا ہے. تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا کارپس ہو جس سے ہم ایک سہولت کی زندگی گزاریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انفلیشن یعنی مہنگائی. تو جو بھی ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ امید ہے سب کو پتا ہوگا کہ جیسے 1 لاکھ روپیہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، اف یو ہیو اے ملین اماؤنٹ، 10 لاکھ کہہ لیں اس کو، جو بھی اماؤنٹ ہے، تو جو آج اماؤنٹ ہے وہ آپ کے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد وہ اماؤنٹ اتنی ویلیو نہیں کرے گی. آپ نے دیکھا ہے مہنگائی جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ 4% ہو گئی، 5% ہو گئی، 10% ہو گئی. پاکستان میں اس سے زیادہ ہے، انڈیا میں بھی زیادہ ہے. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ جو آپ کا کرنسی آج اس کی ویلیو ہے، وہ آفٹر سم ٹائم جو ہے وہ ویلیو نہیں ہوگی. جو ہم کہتے ہیں کہ اب جیسے سعودیہ میں مثال ہے کہ پہلے جو 1 ریال میں جو ہے پیپسی آتی تھی، اب وہ 1 ریال میں پیپسی نہیں آتی. میں تو نہیں پیتا، مگر میرے خیال سے 2.5-3 ریال کا جو ہے نا وہ کین ہے پیپسی کا. اسی طرح سے اور چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں، چاول مہنگے ہو گئے، جتنی بھی چیزیں ہیں. تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی اماؤنٹ بڑھتی جاتی ہے. تو یہ مہنگائی ہے، اور اسی طرح سے اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کے اس پر بھی آتا ہے. میں اس کو زیادہ ابھی کمپلیکیٹ نہیں کروں گا، مگر یہ کہ جو ہم نیکسٹ سیٹرڈے کلاس کریں گے تو اس میں انفلیشن میں گراف دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے اوور دا پیریڈ. کہ اگر آپ کا ایک اماؤنٹ 1 ملین آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتا تو وہ کتنا ڈیپریشیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے. تو بیسکلی مین جو 2 ریزن ہے کہ ویلتھ بلڈنگ ہے اور انفلیشن کو بیٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے فائنینشیل گولز ہوتے ہیں. اب اگر انویسٹر ینگ ہے تو ظاہری بات ہے اس کے ہو سکتا ہے میرج کا گول ہو، اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے گول ہو، اس کے بزنس سٹارٹ کرنے کے حوالے سے گول ہو، اور گاڑی خریدنے کے حوالے سے گول، کسی کے بھی کچھ بھی گولز ہو سکتے ہیں. تو یہ انویسٹمنٹ جو ہے ہم اس حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے پیسو انکم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسو انکم کیا ہے کہ آپ نے کچھ کہیں انویسٹ کیا. اب آپ نے بالفرض میں ایک مثال دے رہا ہوں، آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے جیسے اسٹاک ایکسچینج کے اندر کسی کمپنی کے شیئر خرید لیے، اور وہ کمپنی جو ہے ہمیں جو ہے پروفٹ دیتی ہے. سال کے سال جو کمپنی کا پروفٹ ہوتا ہے اس سے جو ہے ہمیں ڈیویڈنڈ آتا ہے، اس کو ڈیویڈنڈ کہتے ہیں. تو وہ جو ڈیویڈنڈ ہماری انکم ہو رہی ہے اس میں ہمیں تو کمپنی میں کام نہیں کرنا ہے نا، ہم نے تو خالی اس کی کچھ شیئرز خرید کے رکھ لی ہیں. تو یہ جو ہے ایک پیسو انکم کہلائے گی. اسی طرح سے آپ نے جو ہے ایک گھر خریدا، اس کو آپ نے رینٹ پہ دے دیا، تو جو آپ کا رینٹ آ رہا ہے یہ پیسو انکم ہے، اس میں آپ کو انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح سے اور بھی بہت سے پیسو انکم کے وینیوز ہوتے ہیں. تو یہ ہم انویسٹمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں پیسو انکم جنریٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے پھر کچھ جو ہیں میوچل فنڈ ہیں، تو وہاں پر اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں، پاکستان کی مثال دوں، کچھ اس میں میوچل فنڈ ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کے حساب سے آپ کو ٹیکس بریکس ملتے ہیں. سعودیہ میں ہمیں ٹیکسز نہیں ہے، ویٹ ہے خالی. مگر اگر جیسے کچھ اور کنٹریز ہیں وہاں پر باقاعدہ طور پر جو ہے ٹیکس بریکس ملتے ہیں اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی ریٹائرمنٹ پلاننگ ہوتی ہے کہ بھائی اب کیونکہ پہلا والا زمانہ چلا گیا، جو گورنمنٹ جاب لوگ کرتے تھے اس کے اندر ان کو جو ہے ایک پینشن وغیرہ ملتی تھی. اب جو ہے زیادہ تر جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں
تو اس کے اندر پھر ان کو خود سے پلان کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں ابھی صرف جو ہے بیسک چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں, ڈیپ میں نہیں جائیں گے, ڈیپ میں انشاءاللہ پھر آگے جانا ہوگا. اچھا, تو اب جو ہے ویئر ٹو انویسٹ, ہم کہاں انویسٹ کریں. تو دو طریقے سے ہیں کہ ایک تو فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے اور ایک جو ہے ریئل ایسٹ انویسٹمنٹ ہے. تو فائنینشیل انویسٹمنٹ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا آپشن ہے ہمارے پاس. اسٹاک ایکسچینج یہ ایک ہمارے پاس جو ہے انویسٹ کرنے کا ذریعہ ہے. یہاں پر ہم کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں اور ان کمپنی کے شیئر سے ہمیں دو طریقے سے فائدہ ہو سکتا ہے. ایک تو کیپٹل گین ہے, آپ نے ایک چیز 10 روپے کے لیے ایک سال کے بعد بیچ رہے ہیں تو 20 روپے کی یا 20 ریال کی جو ہے یو آر سیلنگ دیٹ شیئر, تو وہ ایک کیپٹل گین کہلاتا ہے, وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. یا پھر وہ کمپنی جو ہے پروفیٹیبل کمپنی ہے, تو جو پروفٹ وہ ارن کرتی ہے اس میں سے جو ہے پروفٹ جو اس کے جو کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہیں, یعنی آپ نے اگر کوئی شیئر خریدا ہوا اس کمپنی کا تو آپ کو وہ اپنا پروفٹ شیئر کرتے ہیں, تو وہ ڈیویڈنڈ کہلاتے ہیں. تو وہ آپ کو جو ہے ڈیویڈنڈ کے صورت میں جو ہے فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بانڈز ہیں, سکوک ہیں. بانڈ سکوک سمپل ٹرم میں یہ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ یا کمپنیز جو ہیں ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اپنے مختلف پروجیکٹس کے سلسلے میں, انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے سلسلے میں. اگر گورنمنٹ ہے تو وہ جو ہے نا بانڈ ایشو کرتی ہے. تو وہ جو بانڈ ایشو کرتی ہے یا وہ سکوک کہہ لیں, سکوک جو ہے شریعہ کمپلائنٹ ہے, بانڈ ہی کی شیپ ہے مگر شریعہ کمپلائنٹ کہلاتی ہے. سارے سکوک جو ہیں شریعہ کمپلائنٹ ہوتے ہیں, جو میری نالج کے حساب سے آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے. تو وہ جو ہے کمپنیز جو ہیں, اب جیسے ایک تو یہ ہے کہ کمپنی جو ہے بینک سے بھی لون لے سکتی ہے. ایک جو ہے طریقہ جو ہے وہ کمپنی جو ہے اپنے سکوک بانڈس ایشو کرتی ہے, اسٹاک مارکیٹ میں ایشو کر سکتی ہے یا پرائیویٹ بھی سکوک بانڈ ایشو کر سکتی ہے, اور وہ پیسہ جو ہے مارکیٹ سے اٹھاتی ہے, مارکیٹ سے بورو کرتی ہے, اور اس کی ایوز جو ہے دے شیئر دا پروفٹ. ہمارے یہاں جو ہے سعودیہ کے اندر بہت سے سکوک بانڈ جس کے اندر فکس انکم آ رہی ہوتی ہے تو وہ ہے. اور اوبیسلی جو مفتیان کرام ہے وہ دے تھاٹ دیٹ دس از اے شریعہ کمپلائنٹ, تو اس میں جو ہے ہم کو جو ہے پروفٹ مل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ لو رسک کنسیڈر ہوتا ہے. میں کوشش کروں گا سب کے حوالے سے بتاؤں. نوٹس میں نے بنائے ہوئے, جو نوٹس سلائڈس کی صورت میں آپ لوگوں کو مل جائیں گے. تو اسٹاک ایکسچینج میں جو انویسٹمنٹ ہے یہ ہائیلی رسکی ہوتی ہے. بانڈس کے اندر جو ہے یہ لیس رسکی انویسٹمنٹ کہلاتی ہے. رسک ہر انویسٹمنٹ میں ہوتا ہے مگر رسک کے لیولز ہوتے ہیں, اور آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے مطلب ایج کے حساب سے جو ہے ہمیں کس طریقے سے جو ہے ہمیں انوالومنٹ کرنی ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے, تو وہ ہم ڈسکس کریں گے. پھر میوچل فنڈ ہے. میوچل فنڈ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی میں پروفیشنل ہوں, میں اپنی جاب پہ کام کرتا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اسٹاک ایکسچینج کا کام سیکھوں, ٹیکنیکل انالیسس سیکھوں, فنڈامنٹل انالیسس سیکھوں. تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ ایک کمپنی کھل جاتی ہے, اس کے اندر ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے مختلف ایسٹس کو ایویلیویٹ کریں اور اس کے اندر انویسٹ کریں, اور انویسٹمنٹ جو آپ کی ہوتی ہے وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں, اور جو ہے مختلف جو ایسٹس ہیں وہ بائی کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو بھی انکم آتی ہے اس میں سے اپنی فیس لیتے ہیں, یہ ایڈمن فیس لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے باقی آپ کو جو ہے ایز اے پروفٹ مل جاتا ہے. میں بہت سمپل کر کے سمجھا رہا ہوں. اس میں میوچل فنڈ میں جو ہے بہت سے میوچل فنڈ ایسے ہوتے ہیں جو اکویٹی بیس ہوتے ہیں. اکویٹی کیا ہے؟ اسٹاکس. اگین سمپل ورڈ میں اسٹاکس کے اندر وہ جو ہے انویسٹ کرتے ہیں, تو وہ اکویٹی بیس میوچل فنڈ ہوتے ہیں. کچھ میوچل فنڈ جو ہیں وہ منی مارکیٹ میں یعنی جو گورنمنٹ کے بانڈز ہیں اس کے اندر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا دوسرے ٹولس میں منی مارکیٹ اس کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا جو ہے رسک وہ کم ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ کسی سے پیسہ لے رہی ہے تو وہ پیسہ ریٹرن کرتی ہے, اس کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ لو رسک میوچل فنڈ ہوتے ہیں, منی مارکیٹ میوچل فنڈس. اور اس کے علاوہ مکس بھی ہوتے ہیں, ڈائیورسیفائڈ فنڈ بھی ہوتے ہیں. تو آگے جا کر پھر ہم بہت زیادہ ڈیٹیل اس کے اندر دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے میوچل فنڈ مختلف میوچل فنڈس کو جو ہے ڈسکس کریں گے. تو
اگر اس کا رسک لیول دیکھا جائے تو لو سے ہائی میڈیم کی طرف جاتا ہے یہ, اور آبویسلی اگر اکویٹی بیس میوچل فنڈ ہے تو پھر یہ ہائی ہو جائے گا. تو بیسکلی یہ لوگ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں. ابھی میں اس میں سبسکرپشن فی اور وہ فرنٹ لوڈ فیس وہ ساری چیزیں ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے کہ اس میں کتنا آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا اور کتنا جو ہے فیس کے اندر چلا جائے گا. پھر ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ جو ہے بالکل میوچل فنڈ کی طرح ہوتے ہیں, مگر یہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو ہے ٹریڈ ہو رہے ہوتے ہیں. ڈیلی آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اور اس کی ویلیو جو ہے آپ ٹریک کر سکتے ہیں. میوچل فنڈ کی جو این اے وی کہلاتی ہے, نیٹ ایسٹ ویلیو, وہ ایوری ایوننگ میں جو ہے وہ کیلکولیٹر ہوتی ہے. جب مارکیٹ کلوز ہو جاتی ہے تو وہ این اے وی کے حساب سے جو ہے نا میوچل فنڈ آپ کو ویلیو بتا رہا ہوتا ہے. ای ٹی ایف کی جو ہے آپ کی ڈیلی کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے, آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں. پھر ریٹ فنڈ ہوتے ہیں. کچھ کمپنی ایسی ہوتی ہیں جو وہ پراپرٹیز جو ہے نا مینیج کر رہی ہوتی ہیں, مطلب بجائے اس کے کہ آپ انڈیویجولی اس کے اندر پراپرٹی خریدیں اور انوالو ہوں, وہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے ریئل ایسٹس کے اندر. مگر کچھ کمپنیز جو ہیں ڈیڈیکیٹڈ ہیں جو کہ ہوٹلس یا ریزیڈینشیل بلڈنگ یا کمرشل بلڈنگ وہ بائی کرتی ہیں, اور آپ جو ہیں وہ انویسٹر ہوتے ہیں. ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ پراپرٹی مینجمنٹ, پورا پراپرٹی کے لیز کانٹریکٹس وغیرہ سارا وہ ان کا کام ہوتا ہے, وہ مینج کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے جو ہے آپ کو پروفٹ آ رہا ہوتا ہے اور وہ جو ہے آپ سے پروفٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے میں بتاؤں کہ جیسے سعودیہ کا مجھے آئیڈیا ہے کہ سعودیہ میں جو ہے تقریباً 90% جو پروفٹ آ رہا ہوتا ہے وہ کمپنیز جو ہیں شیئر ہولڈرز کو جو ہے جو اس ریئل اسٹیٹ کمپنی کے اندر ریٹ کے اندر جس نے انویسٹ کیا ہوتا ہے 90% تک اپنا پروفٹ دے رہی ہوتی ہے. کچھ کمپنیز کوارٹرلی دے رہی ہوتی ہیں, کچھ سیمی اینول دے رہی ہوتی ہیں, کچھ اینولی دے رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس ریٹ کا بھی ایک ٹول ہے جس کے ہم تھرو جو ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ منی مارکیٹ انسٹرومنٹس ہے, جیسے میں نے بتایا ٹریجری بل ہے. اب میوچل فنڈ اس میں بھی انویسٹ کر سکتا ہے ڈائریکٹ ہم, کیونکہ میوچل فنڈ میں انویسٹ کریں تو اس سے ہمیں مل جائے گا منی مارکیٹ ٹول, یا ہم ڈائریکٹلی بھی چاہیں تو ہم یہ ٹریجری بلز وغیرہ اس کے اندر جو ہے اور دوسرے جو اس کے منی مارکیٹ فنڈز ہیں تو وہ ہم اس کے اندر جو ہے انویسٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ آپشنز ٹریڈنگ جو ہے یہ بہت ہی ہائیلی رسکی ہوتا ہے, اور مارکیٹ میں یہ ہے فیوچر ٹریڈنگ وغیرہ یہ سارا اس کے اندر شامل ہے. تو ابھی میں اس میں ڈیپ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پہلے اسٹاک ایکسچینج کس طرح سے انویسٹ ہوتا ہے پہلے اس کا سمجھنا ہے, پھر اس کے بعد جو آپشنز اور ٹریڈنگ کی طرف جانا ہے. مگر یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کے اندر آپ یہ ایکسپیکٹ کر ہوتے ہیں کہ جی ایٹ دا منڈ مطلب یہ اسٹاک کی پرائس ہائی جانے والی ہے, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے یہ اتنے کا ہونا چاہیے, پھر آگے جو ہے آپ اس کے حساب سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. پیئر ٹو پیئر لینڈنگ کی بہت سی اپلیکیشنز آ گئی ہیں. تو پیئر ٹو پیئر لینڈنگ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کو اماؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں, اور مطلب بجائے اس کے کہ انسان یا کمپنی, مطلب فرد یا کمپنی, انڈیویجول یا کمپنی, دے کین بورو دا منی تھرو دا ایپس فرام ادر پیپل. یعنی میں ایز اے انویسٹر ہوں, I saw a deal on XYZ, میں کسی پیئر ٹو پیئر ایپ کا کام نہیں دے رہا نام, مگر یہ کہ وہ ایپ آپ کو بتائے گی کہ یہ بندہ فار انسٹنس اور اٹس دس کمپنی نیڈ 1 ملین ریال اور 1 ملین روپیز, اور یہ جو آپ کو اس حساب سے ریٹرن دے گا, اور سال میں 2 دفعہ ریٹرن دے گا, 4 ٹائمس ریٹرن دے گا, اور آپ جو ہے اس کو آپ کو اماؤنٹ دینا چاہیے تو آپ اماؤنٹ دے دیں. تو وہ پیئر ٹو پیئر لینڈنگ کہلاتی ہے. پہلے لوگ یہی کام کرتے تھے فزیکلی, کوئی میں سے ادھار, مطلب آبویسلی ہم لوگوں کے یہاں سود کا کام نہیں ہے, مگر کوئی اگر جیسے ادھار لینے آتا تھا تو ہم کہتے تھے یار ایک ہی جگہ جو بھی دیتا ہے ادھار اس کی بات کر رہا ہوں میں, کہ 10 ریال دے رہا ہوں تو میں 1 ریال مجھے فائدہ ہونا چاہیے, تو مجھے جو ہے تم 11 ریال ریٹرن کرو گے. اب وہ چیز جو ہے فارملائز ہو گئی ہے اور کنسرن اتھارٹی سے اپرووڈ ہے, اور یہ پیئر ٹو پیئر لینڈنگ کی ایپس سعودی عرب میں بھی ہیں اور دنیا جہان میں یہ ایپس موجود ہیں. اینوٹی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو انشورنس کمپنی ہے, خدا نہ خاصہ کوئی انتقال کر جاتا ہے تو وہ اس کی جو لائف انشورنس ہوتی ہے اس کی بیس پہ جو ہے اس کو اس کے چاہنے والوں کو, لو ونس کو دے ریٹرن دا منی. اینوٹی میں یہ ہوتا ہے نہیں, آپ زندہ ہیں,
آپ نے یا تو سپ سسٹمیٹک انسٹالمنٹ پلان، یعنی منتھلی آپ نے کچھ اماؤنٹ دی ہے، یا آپ نے اس کو لم سم اماؤنٹ دیے انشورنس کمپنی کو. آفٹر سم ٹائم وہ پھر آپ کو جو ہے منتھلی یا جو بھی اس کی کانٹریکٹ کے حساب سے ہوتا ہے وہ آپ کو اماؤنٹ ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے اندر، ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے آپ اس سے بھی جو ہے نا اینوٹی سے بھی کچھ لوگ جو ہے اس سے انکم کما رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا انویسٹمنٹ کا طریقہ ہے. اور فکس ڈپازٹ، یہ سب جانتے ہیں زیادہ تر بینک کے اندر جو ہے نا فکس ڈپازٹ کیا جاتا ہے. تو پہلے لوگ کرتے تھے، اب کیونکہ اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے اب لوگ انویسٹمنٹ کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ سیونگ از ڈفرنٹ دین دا انویسٹمنٹ. سیونگ میں آپ کے شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں اور آپ جو ہے نا بس پیسے کو جو ہے کسی طرح سے پارک کر رہے ہوتے ہیں، مگر انویسٹمنٹ میں آپ سوچے سمجھے پلان کے تحت اور رسک کو سمجھ کر، جو ہم نے انیشیل ڈسکشن کی تھی کہ رسک کو سمجھ کر جو ہے آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے فائنینشیل انویسٹمنٹ ٹولز ہیں. اس کے علاوہ بھی اور ٹولز ہو سکتے ہیں، مگر بیسک جو مشہور ٹولز ہیں وہ یہ ہیں. اب ہم جو ہے ریئل ایسٹس کی طرف جائیں گے. تو ریئل ایسٹس کے اندر جو ہے بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس میں جو ہے ریئل اسٹیٹ جو سب سے پہلے ہے کہ آپ جو ہے ریئل اسٹیٹ، کوئی بھی ریئل اسٹیٹ ہے اس کو خریدتے ہیں. اب آگے جا کر ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سے ریئل اسٹیٹ جو ہے کام کے ہوتے ہیں، کون سے نہیں ہیں. مگر یہ کہ جیسے پلاٹ خریدنا ہے تو پلاٹ سے آپ کو خرید کر جو ہے خالی کیپٹل گین مل سکتا ہے، مگر بیسکلی آپ کو جو ہے منتھلی رینٹ نہیں مل سکتا، انلیس کہ آپ اس کے اوپر جو ہے پارکنگ پلازا بنا دیں یا پارکنگ پلاٹ بنا دیں. وہ تو اس طرح سے جو ہے مطلب ریئل اسٹیٹ خریدا جاتا ہے اور اس میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، اور اس سے جو ہے آپ کو ایک گڈ ریٹرن جو ہے کیپٹل گین کی صورت میں ملتا ہے. اگر وہ بلڈنگ ریڈی ہے، کمرشل پلازا ہے، اس سے آپ کو رینٹ مل سکتا ہے. ریسیڈینشیل پلازا ہے یا ریسیڈینشیل ہاؤس ہے جو آپ رینٹ پہ دے دیں تو اس سے رینٹل انکم ملتی ہے. تو یہ بھی ایک انویسٹمنٹ کا طریقہ ہے. کموڈیٹیز جو ہیں آپ کے، گولڈ ہے، سلور ہے، آئل ہے، لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اوبیسلی یہ کیپٹل گین کے لیے انویسٹ کرتے ہیں، اور اس سے بھی جو ہے نا لوگ کما رہے ہوتے ہیں. اس میں سرمایہ کاری. کلیکٹیبل ایک طریقہ ہے، آپ جو ہے کوئی پرانی آرٹ پیس ہے یا کوئی اینٹیک پیس ہے، کوائن، اسٹیمپ کلیکشن، اس میں بھی لوگ کافی انویسٹ کرتے ہیں، مگر یہ بہت ہائی رسکی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اصل چیز یہ جو لینے والا ہے اس کی نظر میں کیا ویلیو ہے وہ اصل چیز ہے. تو اس میں جو ہے ویلیو کا تعین نہیں ہو پاتا ایز سچ. اوبویسلی جو ایک باہر تو خیر یہ اسٹیبلش طریقہ ہے کہ وہاں پہ کمپنی ہے، وہ کوئی بھی آرٹ پیس ہوتا ہے اس کو ایویلیویٹ کرتی ہیں کہ یہ کتنا پرانا ہے، اور وہ ایک اماؤنٹ جو ہے ڈکلیئر کرتی ہیں کہ یہ اتنے میں ہونا چاہیے. مگر اگین یہ ایک رسکی انویسٹمنٹ ہے، مگر لوگ کلیکٹیبلس میں بھی جو ہے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر فارم لینڈ ہے، اگر آپ نے کوئی فارم لینڈ خرید لی. اب ریئل اسٹیٹ جو ہے ہم زیادہ تر کمرشل ریسیڈینشیل کی بات کر رہے ہیں. فارم لینڈ جو ہے کھیتی باڑی، جو بھی آپ نے کھیت لے لیا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس سے جو آپ کو انکم آ رہی ہے تو وہ آپ کا فارم لینڈ میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. کوڈیک کی بہت بڑی مثال ہے کہ کوڈیک کی کمپنی اب ختم ہو گئی مگر ان کے پاس بہت زیادہ آئی پیز تھے، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. تو کوئی بھی مطلب جو انوویٹر ہے، کوئی بھی انجینئر ہے، تو اگر وہ ایک خاص کام کر رہا ہے اور وہ چیز لائسنس کر لیتا ہے، وہ گورنمنٹ سے رجسٹر کروا لیتا ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے فنکشن جو ہے وہ میں آپ کو کیا مثال دوں کہ جیسے ونڈوز ہے، ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگوں کو ونڈوز کا آئیڈیا ہو، تو ونڈوز کا جو لک اینڈ فیل ہے وہ مائکروسافٹ نے جو ہے رجسٹر کرایا ہوا ہے. اب اگر کوئی بھی کمپنی اس طرح کا لک اینڈ فیل اس کو فالو کرتی ہے تو وہ اس سے مائکروسافٹ کو جو ہے رائلٹی پے کرتی ہے اس حوالے سے. میں آپ کو بہت ایک ویگ سی مثال دے رہا ہوں، مگر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک آپ نے ایک چیز رجسٹر کر لی کہ بھئی یہ ونڈو یا آپریٹنگ سسٹم اس طرح سے ہوگا اور یہ اس طرح سے دکھنا چاہیے. یا موبائل کا ہے کہ موبائل جس نے پہلے انوویٹ کیا تھا، ایپل نے انوویٹ کیا تھا، تو ان کے پاس بہت سے آئی پیز موجود ہیں جو کہ اگر کوئی نئی کمپنی آتی ہے اور اس طرح کا وہ بناتی ہے تو ان کو وہ رائلٹی اماؤنٹ دینی پڑتی ہے. تو اس طرح سے
جو انوویٹرز ہیں, جو انویسٹرز ہیں, وہ آئی پیز کے اندر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے ان کو رائلٹی ملتی ہے, یا ایٹ سم پوائنٹ اگر وہ اپنی آئی پی بیچنا چاہیں تو اس سے بھی بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. نیچرل ریسورسز ہیں, اس کے اندر بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. اوبویسلی ہر انویسٹر کے لیے یہ نہیں ہے. انویسٹر اوبویسلی بہت سے انویسٹر ہیں ماشاء اللہ, بہت زیادہ ان کے پاس سرمایہ ہے, تو دے کین انویسٹ. ورنہ پھر آپ جو ہے تھرڈ پارٹی کے تھرو جو ہے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نیچرل ریسورسز کے اندر. میں خالی آپ کو آپشنز بتا رہا ہوں کہ کیا کیا طریقے سے یہ آپ ریئل ایسیٹس کے اندر کر سکتے ہیں, انفراسٹرکچر کے اندر کر سکتے ہیں. کوئی ایئرپورٹ بن رہا ہے, بریجز بن رہے ہیں, تو آپ اس کے اندر گورنمنٹ کے ساتھ جو شامل ہو سکتے ہیں, یا اب تو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے, اس کے اندر جو ہے آپ انوالو ہو سکتے ہیں. تو یہ ریئل ایسیٹس کی ایگزامپل ہے کہ جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, اور وہاں سے جو ہے جیسے اب ایک روڈ بنی ہے یا برج بنا ہے, اس کے اوپر ٹول لگ رہا ہے, تو اس سے جو انکم آ رہی ہے وہ جو ہے پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, یا ایئرپورٹ پہ جو سروسز ہیں وہ آفر ہو رہی ہیں, تو اس کے بعد جو انکم آ رہی ہوتی ہے. تو اوبیسلی ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ اب جو ایئرپورٹ ہیں یا ایئر لائنز ہیں وہ ساری جو ہے پبلک ہوں گی, پبلک لمیٹڈ کمپنیز بنے گی, اور وہاں سے جو ہے جو بھی لوگ انویسٹ کر رہے ہوں گے تو وہ اماؤنٹ وہاں سے آپ کی انکم جنریٹ ہو رہی ہوگی, تو وہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے. یہ ریئل ایسٹ فنڈز بھی ویسے ہی ہیں کہ جیسے آپ کے ریٹس ہیں, تو آپ وہاں پر وہ لسٹڈ کمپنیز ہے, یہ ان لسٹڈ کمپنیز میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے مختلف اگزامپل ہے. ڈیٹا سینٹرز ہیں, یہ آئی ٹی کے حوالے سے ہے کہ آپ نے ایک پورا ڈیٹا سینٹر بنا دیا اور اس کے اندر پھر آپ جو ہے نا لوگوں کو سرورز کی شیئرنگ, اور اس طرح سے اسٹوریج کی کمپنی ہے. آپ میں ایک ویک سی مثال دے سکتا ہوں کہ جیسے ایپل کے فون ہیں لوگوں کے پاس, اب انہوں نے ایپل والوں نے ایک اسپیسیفک آپ کو جو ہے وہ دے دی ہے اسٹوریج, مگر اس سے زیادہ اسٹوریج چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے نا وہ اماؤنٹ دینی ہوتی ہے. وہ اسٹوریج ایز اے سروس جو ہے وہ چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو obviously یہ بڑے انویسٹر کے لیے ہے, مگر خالی بتانے کا مقصد ہے کہ یہ اس طرح سے انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی کی جغرافیکل لوکیشن اسٹرانگ ہے اور وہ ایک اس کا آبائی ایک آپشن ہے کہ بھائی وہاں پر فارسٹ وغیرہ ہے اور وہ ان کے کنٹرول میں ہے, تو وہ جو ہے اپنے فارسٹ جو ہے وہ ان سے جو انکم آئے گی وہ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں, اس کو رینٹل یا جو بھی کانٹریکٹ بیس کے اوپر دے سکتے ہیں. اچھا, اب ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے کہ کس کو انویسٹ کرنا چاہیے. تو جو بھی انویسٹمنٹ ہے میرے حساب سے آگے نیکسٹ سلائیڈ میں آئے گا بھی کہ انویسٹمنٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وارن بفیٹ کا جو ہے اس کے انٹرویوز اویلیبل ہیں, اس نے 11 سال کی عمر سے, اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے سے اس نے جو ہے انویسٹ کرنا شروع کیا ہو. تو جتنی جلدی آپ انویسٹ کر لیں گے, انویسٹ کرنا شروع کریں گے, اتنا بیسٹ ہے. اور آگے جا کر آج ہم شاید نہ کور کر پائیں, مگر پاور آف کمپاؤنڈنگ جو ہے ایک چیز ہے. کمپاؤنڈنگ وہ جتنی ایج آپ کی کم ہوگی اور آپ انویسٹمنٹ شروع کریں گے تو اتنا جو ہے آپ اچھا جو ہے کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں اپنے سرمایہ کو, اپنی انویسٹمنٹ کو, اور اتنا ہی بیسٹ ریٹرن ملے گا. تو ایک چیز یہ ہے کہ اپنے سیلف رسک پروفائلنگ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو پہلے ایسس کریں کہ آپ کی جو آپ جو ہے کیا سمجھتے ہیں. میں ایک منٹ ساری چیزیں لے کر آ جاؤں. تو اوکے, تو اس میں پروفائلنگ میں آپ کو اپنا جو ہے نا رسک ٹالرنس دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا اماؤنٹ جو بھی آپ انویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اماؤنٹ کسی وجہ سے پارشلی یا فلی وہ اگر لاس ہو گیا تو آپ کس طرح سے سروائیو کریں گے. ہمیشہ انویسٹمنٹ کے اندر وہ اماؤنٹ یوز کرنا چاہیے جو آپ کو امیجیٹ, جس کا امیجیٹ ضرورت نہ ہو. نیکسٹ سیشن ہمارا سیٹرڈے کو ہوگا انشاءاللہ, فائنینشیل پلاننگ کے حوالے سے دیکھیں گے. اس کے اندر میں ایگزیکٹلی ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ سیلری کا کتنا پورشن جو ہے آپ کو سیونگس یا انویسٹمنٹ میں جانا چاہیے, کتنا جو ہے آپ اپنے لیے رکھیں, یا کتنا جو ہے ایکسپینس کے حوالے سے ہو, یا جو آپ کی ڈیزائرز ہیں, جو وشز ہیں, اس میں ہونا چاہیے. تو وہ ہم سارا ڈسکس کریں گے. ابھی صرف میں سرفیس کی بات کر رہا ہوں کہ رسک ٹالرنس بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے انویسٹمنٹ گولز کیا ہیں, ہوپ فلی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں
मैं एक्सेल शीट्स आपको दूंगा जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि बिलफर्ज मुझे एक गाड़ी खरीदनी है और मैं ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, और गाड़ी जो है मुझे लेट से 3 साल में 4 साल में देनी है, खरीदनी है, और ये मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसमें मेरा रिटर्न होगा, तो मुझे कितने अमाउंट मंथली उसके अंदर डालना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक्सेल शीट्स बनी हुई है कुछ, मैं जरा सा प्रॉपर अगर शेयर करूँ तो वो इस इन्वेस्टमेंट गोल्स हो सकते हैं। आप किसी नए लड़के के लिए या बहन के लिए मैरिज मे बी अ गोल, किसी के लिए एजुकेशन मे बी अ गोल, एजुकेशन मे बी फॉर द किड्स मे बी अ गोल। तो इस तरह से जो है ना मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट गोल्स होते हैं। तो ये अगेन आपकी अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग है कि आप कितना अमाउंट जो है उसके अंदर उस गोल के टूवर्ड्स जो है लगा सकते हैं, और उसमें मतलब क्या आपके पास एक टाइम होराइजन है। तो ये रिस्क प्रोफाइलिंग में ये सारी चीजें शामिल हैं। और नॉलेज, जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी नॉलेज का होना जो है जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम स्विच करेंगे, ये बड़ी काम की स्लाइड है। और जैसे मैंने बताया इसके अंदर कि मुख्तलिफ आप कैरियर वाइज जो है ना, आप ओवर द पीरियड जो भी आपकी एज है उसके हिसाब से जो है आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं और जो गोल्स हैं वो चेंज होते जाते हैं, और ये आपको रिकैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है, रिविजिट करना बहुत ज़रूरी है। तो बिल फर्ज में डिस्कस करूं, मैं कोशिश करूंगा इसको कवर करने की। तो जैसे अब इनिशियल कैरियर में जो है ना आप अपनी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ जो है ना जो भी फाउंडेशन वो बिल्ड कर रहे होते हैं। और इसके बाद जो भी मेजर लाइफ के इवेंट्स हैं जैसे डिस्कस हुआ एजुकेशन, मैरिज या हाउस या फिर कार बाय करना, ये सारे जो है फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ गोल्स हो सकते हैं। कुछ लोगों का जो है रिटायरमेंट का जैसे है, तो ये सारा जो है आप अर्ली अपने कैरियर के अंदर जो कर रहे होते हैं, और आपका जो फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हवाले से और होता है। और स्टॉक्स जो है लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत अच्छी चीज है। मतलब ऑब्वियसली ये हाई रिस्क है, मगर इवेंचुअली अगर आपने 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल के लिए स्टॉक्स रखे हुए तो डेफिनेटली इट विल टर्न आउट टू बी बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और इसके अंदर फिर मुख्तलिफ साइकिल होती हैं स्टॉक्स के हवाले से, वो हम जब स्टॉक्स के हवाले से कोर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड है, और इसके अलावा जितने भी रिस्की आप हाई रिस्क जो है ना आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू हैव अ टाइम, मतलब कहने का मकसद ये है कि जो हाई रिस्क टॉलरेंस इन्वेस्टमेंट है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यू कैन अफोर्ड टू लूज, और यू हैव एनफ टाइम टू गेन फ्रॉम दैट वन। मगर इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड्स जो हैं वो होना चाहिए। जब फाइनेंशियल प्लानिंग का डिस्कस करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, और आपकी जो और इंश्योरेंस की प्लानिंग और वो सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल उसके अंदर प्लानिंग में जो है डिस्कस करेंगे। फिर मिड कैरियर आ जाता है। मिड कैरियर में आप वेल्थ बिल्डिंग के हवाले से देख रहे होते हैं, अपने चिल्ड्रंस की एजुकेशन के हवाले से देख रहे होते हैं, और अपनी जो रिटायरमेंट की सेविंग्स हैं उनको इंक्रीज कर होते हैं। मगर यहाँ पर फिर आप जो है अपना बैलेंस पोर्टफोलियो लेने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर फिर मिक्स आ जाता है, क्योंकि स्टॉक्स इज हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट, तो उसमें फिर बॉन्ड्स आप शामिल हो जाते हैं। बॉन्ड्स या सुकूक बॉन्ड्स ये जो है आपके लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से तो वो आप इसके अंदर जो है ना कर रहे होते हैं, और आपका जो रिस्क टॉलरेंस होता है वो फिर मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस होना चाहिए। उसके अंदर फिर आपको आपकी कैपिटल प्रिजर्वेशन के ऊपर भी काम करना होता है। कैपिटल प्रिजर्वेशन क्या है कि आपका जो ओरिजिनल सरमाया था वो वैसे ही मेंटेन्ड है, और उसमें फिर आगे ग्रोथ आती जाए। अर्ली कैरियर में ये सारी चीजें नहीं होती। आप हाईली रिस्क में चल रहे होते हैं, और आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं। मगर फिर जब मिड कैरियर जो आपकी 40s और 50s के दरमियान है, तो यू शुड बी हैविंग अ बैलेंस पोर्टफोलियो। और बैलेंस पोर्टफोलियो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है बैलेंस पोर्टफोलियो कर सकते हैं। मगर जस्ट लाइक हमने ये डिस्कस किया कि स्टॉक्स और फिर बॉन्ड्स वगैरह मिलाकर ये हो सकता है। और लॉन्ग टर्म जो है आप उसके ऊपर लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस के हवाले से देख रहे होते हैं, क्योंकि फिर
جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو پھر آپ کی ایشوز بڑھتے ہیں باڈی کے اندر بھی اور ویسے تو پھر وہ فائنینشیل پلاننگ کا حصہ ہو جائے گا جو ہم ڈسکس کریں گے. پھر پری ریٹائرمنٹ آ جاتا ہے. پری ریٹائرمنٹ میں اگین اب آپ ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کی جو ویلتھ پریزرویشن ہے یہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے. اور ظاہری بات ہے پھر اس کے اندر جو رسک ٹالرنس ہے وہ لوور رسک ٹالرنس کی طرف جانا چاہیے آپ کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگین وہ فائنینشیل لٹریسی کی بات ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ 50 سال کی ایج میں آئے انویسٹمنٹ انہوں نے لیٹ شروع کی. میں نے بھی بہت لیٹ شروع کی ہے مگر کیا ہوا کہ انہوں نے جتنی بھی اپنی سیونگز تھی وہ ساری جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج میں لگا دی اور وہ جو ہے پھر وائپ آؤٹ ہونا شروع ہو گیا اماؤنٹ. اور پھر جو ہے ان کو جو ہے یہ پرابلم ہو گئی کہ یار ہماری ریٹائرمنٹ. تو اصل مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو رسک کے حساب سے چلنا ہے. اور رسک بہت طرح کے ہوتے ہیں جو کہ بعد میں ڈسکس ہوں گے. مگر صرف یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ 50 سال کی ایج میں آپ نے سارا جو ہے اماؤنٹ سیونگ انویسٹمنٹ میں لگا دی, اسٹاک ایکسچینج میں لگا دی, اور خدا نخواستہ مارکیٹ ڈاؤن ہے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کنسیڈر کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ ڈسکس کریں کہ آپ کو جو ہے نا لوور رسک کی طرف جانا چاہیے. اور پھر ریٹائرمنٹ میں اگین کم سے کم ہوتا جائے گا. پھر آپ کو جو ہے صرف یہ کہ اپنی جو لیگیسی ہے کہ خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کیا لیگیسی دیں گے. اب تو ماشاءاللہ لوگوں کی ایج بہت بڑھ گئی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے تو لوگوں کی ایج بڑھتی جا رہی ہے. مگر یہ کہ جو بھی آپ کا کارپس ہے اس کو آپ مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کیپٹل جو ہے آپ اس کی پریزرویشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور زیادہ تر جو ہے نا آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈیویڈنڈ پیئنگ اسٹاکس کے اندر ہوتی ہے اور باقی جو اینوٹیز ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ ہے. تو ہم خالی گروتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, رسک جو ہے بالکل کوشش کرتے ہیں کہ اوائڈ کریں. تو یہ جو ہے ایک طرح سے انویسٹمنٹ ہو گئی. اب وین ٹو انویسٹ اس میں ساری چیزیں لے کر آ جاؤں تاکہ ڈسکس ہو جائے. تو اگین بغیر لوگ سمجھے ہوئے کہ کیا سلسلہ ہے, لوگ جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سارا اماؤنٹ جو ہے انویسٹ کر دیں بجائے بغیر دیکھے کہ اب میں اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بغیر دیکھے کہ مارکیٹ کہاں پر چل رہی ہے. تو مارکیٹ کے اندر جو ہے اپورڈ موومنٹ ہوتی ہے, ڈاؤن ورڈ موومنٹ ہوتی ہے. مسئلہ یہ اور ابھی بھی یہی ہوتا ہے, گروپ میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں 800 بندوں سے زیادہ کا گروپ ہے. تو لوگ جو ہے کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہم نے یہ 125 ریال کا لے لیا اور اب تو یہ گر گیا 100 ریال پہ ہو گیا. میں کسی کمپنی کا نام نہیں لوں گا, کسی نے 150 ریال پہ لے لیا. بھائی جب آپ سے بتایا جا رہا تھا, بہن آپ سے جب بتایا جا رہا تھا کہ یہ پوٹینشیل کمپنی ہے, اس کے اندر آپ انویسٹ کریں, at that time you didn't invest. Now you are buying on the peak of the price and you are expecting to go higher. It may go higher but chances are کہ وہ it can go down. تو مارکیٹ ٹرینڈ اور جو پرائس موومنٹ ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے. آبویسلی ہم ٹیکنیکلی بھی یہ ڈسکس کریں گے, آگے کورسز ہم نے کروانا ہے کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ پرائس کی موومنٹ جو ہے آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے. تو مارکیٹ جو ہے جب ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے, بالکل بلڈ بات چل رہا ہے, تب جو ہے آپ کو انویسٹ کرنا ہے. جو بڑے بڑے انویسٹر ہیں ایٹ دیٹ ٹائم دے آر چیکنگ دا پرائز اور ایٹ دیٹ ٹائم دے آر انویسٹنگ فار دا لانگ ٹرم, ناٹ فار دا شارٹ ٹرم. تو جو ڈیلی ٹریڈرز ہیں دے آر ڈوئنگ دیئر اون وے. دے if somebody knows technical analysis and he is investing like that, that's their expertise. مگر اس کے علاوہ اگر آپ نیو ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ڈیلی ٹریڈنگ نہ کریں, آپ سوئنگ ٹریڈنگ کر لیں, پوزیشنل ٹریڈنگ کر لیں. کیا ہوتی ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے, مگر صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے. اچھا اب پھر جو ہے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, جی ٹی پی گروتھ ہے, انفلیشن ریٹس ہیں, ان امپلائمنٹ لیول ہے, تو اس کے حساب سے مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا ہے کہ جو ٹائپس آف انویسٹمنٹ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیے. اب آج کل ہم لوگوں کو پتا ہے کہ اٹ از ون آف دا ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ ناؤ ڈیز ان آل اوور دا ورلڈ. یو ایس کے اندر ہے, پاکستان میں ہے, انڈیا میں ہے, سعودی عرب میں ہے, بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے. تو
there are other venues that from where you can make money. मतलब आपके सुकूक बॉन्ड्स हैं, आपके जो है बिल फर्स फिक्स डिपॉजिट हैं, मगर फिक्स डिपॉजिट आई मीन आई डोंट गो विद दैट फिक्स डिपॉजिट अनलेस कि आपकी एज वैसी हो. तो दोज आर द ऑप्शंस. अगर आप स्टॉक मार्केट से 10% या 12% कमा रहे हैं तो बिलफर्स पाकिस्तान की मार्केट में 21 या 22% आपको मिल रहा है. तो व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट देयर इन द बॉन्ड्स इन द अदर टूल्स. तो ये चीज है कि आपको ये देखना होता है कि क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और कौन सा एसेट जो है एक्सेल कर रहा है, मतलब कौन सा एसेट जो है वो बढ़ रहा है या कौन से एसेट में रिटर्न ज्यादा है. जरूरी नहीं है कि आप जो जैसे स्टॉक्स के अंदर काम करें तो स्टॉक्स में काम करते हैं, या फिर अगर बिलफर्स कोई अभी जिसने ज्वाइन किया है और उसने देखा कि यार मुझे बैंक अच्छा रिटर्न दे रहा है, मैं उसमें इन्वेस्ट करूं, तो आगे जाकर ये इंटरेस्ट रेट गिरना है. जब ये इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो फिर आपकी इनकम खत्म हो जाएगी. लोग कौमी बचत में पैसे डलवा रहे हैं, भर भर कर डलवा रहे हैं, मगर जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो फिर वो आपको इन्वेस्टमेंट आपकी वो नहीं बढ़ रही होगी. तो इसको रिकैलिब्रेट या रिविजिट करना जरूरी है कि जैसे जैसे मार्केट का मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके हिसाब से आपको जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी होती है. और अगेन बात हो रही है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की, बैलेंस पोर्टफोलियो की, जिसके अंदर कुछ चीजें आपकी लो रिस्क हैं, कुछ हाई रिस्क हैं, और आपको बैलेंस लेकर चलना है. फिर इसमें फाइनेंशियल गोल्स का इन्वॉल्वमेंट है, इंटरेस्ट रेट का इन्वॉल्वमेंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि भाई एक चीज जो है आपको 10% रिटर्न दे रही है और दूसरी चीज आपको 5% रिटर्न दे रही है, मगर आप मोहब्बत में जो है 10% पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं. ऐसा नहीं. देखें, आपका पैसा है, अगर आप उसके ऊपर रिकैलिब्रेट नहीं करेंगे और मतलब उस ऑप्शन को अवेल नहीं करना चाहिए तो आपका लॉस है. तो ये अपॉर्चुनिटी को लॉस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस है कि आपको एक अच्छी एसेट से रिटर्न मिल सकती थी मगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस है. फिर ग्लोबल इवेंट्स होते हैं. पैंडेमिक में हमने देखा कि मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई थी. अब उसमें लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे, मगर जो सेवी इन्वेस्टर थे उन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल के अंदर जो है मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गई और उनके प्रॉफिट जो है अमेजिंग, मतलब बेहतरीन हो गए. इसी तरह से जंगें होती हैं, मैं कोई जंग का नाम नहीं ले रहा, मगर इस तरह से इवेंट्स होते हैं जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे असर अंदाज होते हैं. और आपको बस ये देखना है कि किस तरह से जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो है सेव करते हुए, प्रिंसिपल सेव करते हुए आपको बेस्ट रिटर्न जो है मिले. रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है. बिलफर्स में मिसाल देता हूँ, अब आजकल इलेक्ट्रिक कार्स हैं, बहुत चल रही हैं. अब वो सारा जो है लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ, ये सारी कंजर्वेशन की तरफ, तो वो जो कंबशन इंजन था वो अब फेज आउट होता जा रहा है. यूरोप ने कहा है कि हमें इतने 2000 वट एवर द डेट इज ईयर इज, हमें जो है पूरा ईवी चाहिए. इसी तरह से और भी इस तरह की एनवायरमेंट, रेगुलेटरी एनवायरमेंट आती है, रेगुलेटरीज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ सकता है. अगेन ये सारी चीजें बहुत डेप्थ चाहिए इसके लिए और पूरी पूरी सेशन चाहिए, मगर सिर्फ मैं सरफेस टच कर रहा हूँ कि जरा सा जहन खुले हमारा. आगे अब ये जो है हाउ टू इन्वेस्ट, इसमें अगेन हमारा जो एसेट एलोकेशन है, जो कि जो भी आपको सरमाया लगाना है उसको बैलेंस रखना है कि आप जो है कहाँ कहाँ, जैसे स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, रियल एस्टेट है, कहाँ कहाँ आपको जो है इन्वेस्ट करना है. और फाइनेंशियल प्लानिंग में इसको डिस्कस कर सकते हैं और आगे वाली क्लासेस में जो है हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे. बाय एंड होल्ड है कि आप चीज खरीदते हैं और उसको अपने पास होल्ड करते हैं, होल्डिंग पावर होनी चाहिए आपके पास, और उसके हवाले से जो है फिर आपको रिटर्न मिल रहा होता है. एक चीज है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, कि आप जो है ना एक चीज जो है कंटिन्यूसली, जैसे मिसाल दूं, जो स्टॉक एक्सचेंज को जानते हैं, उम्मीद है कि सभी जानते होंगे, तो उसके अंदर आपने एक चीज ली 10 रियाल की और उसके बाद जो है वो 8 रियाल 9 रियाल की हो गई. मगर अगर आप
منتھلی یا جو بھی آپ کا کوارٹرلی آپ کی انویسٹمنٹ پلان ہے کہ آپ اس کے اندر انویسٹ کرتے جا رہے ہیں، تو وہ جو ہے اس کی ایوریج ویلیو جو ہے ایوریج پرائس وہ ڈاؤن ہوتی جائے گی. تو کبھی آپ مہنگا بھی خریدیں گے، کبھی آپ سستا بھی خریدیں گے. تو بہت سے لوگ ڈالر کاسٹ ایوریجنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک انویسٹمنٹ کے طریقہ ہے. پھر ویلیو انویسٹنگ ہے کہ آپ نے جو ہے اگین یہ اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنی فنڈامنٹل انالیسس کی بیس پہ دیکھا کہ یہ کمپنی جو ہے اپنے انٹرنسک ویلیو یا اپنی جو فیئر ویلیو ہے، جو ایک کمپنی کی ویلیو ہونی چاہیے، ویلیو ہوتی ہے، مطلب جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے بتانے کی کوشش کروں گا میں کہ ہر کمپنی کی ایک ویلیو اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ اس کے اسٹاک مارکیٹ کے ریلیٹو ہوتی ہے پی ای کے حوالے سے. اور میں سمپل کو کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک پرائس ہوتی ہے کہ یہ پرائس جو ہے نا کمپنی کی ہوگی، اگر ہم اس سے نیچے خریدیں پرائس سے تو امید یہی ہے کہ یہ ود ان 6 month اور ایئر یا آفٹر 2 years، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی کی کیا سائیکل ہے، تو اس کے حساب سے وہ پرائس آپ کو اچھا ریٹرن دیتی ہے، کیپٹل گین دیتی ہے. تو وہ ویلیو انویسٹنگ کہلاتی ہے. میں بہت سمپل کر رہا ہوں، یہ پورا ایک کورس ہے اور اس کے ڈاکیومنٹس میں نے شیئر کیے تھے ویلیو انویسٹنگ کے حوالے سے کہ جو پرنسپل ہیں، جو ٹاپ ویلیو انویسٹرز ہیں، ان کی کیا پرنسپل رہے ہیں، اس کو ہم فالو کرتے ہوئے ہم کس طرح سے ویلیو انویسٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ورڈ ڈاکیومنٹ تھا جو کہ میں نے شیئر کیا تھا اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے دوبارہ شیئر کر دوں گا اور اس کے اوپر ایک سیشن رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آگے فیوچر میں. پھر گروتھ انویسٹنگ ہے کہ کچھ کمپنیز ہیں جو کہ گروتھ کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کا ڈیویڈنڈ اتنا نہیں ہوتا مگر یو کین سی دیٹ دے ہیو اے ہائی گروتھ پلان اور اوور دا پیریڈ یو آر سیئنگ دیٹ 20% اور ابو جو ہے ان کی گروتھ ہے. تو وہ جو ہے گروتھ انویسٹنگ ہے. اس میں پھر آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ پرائس آپ کے جو فیئر ویلیو ہے اس سے قریب آیا نہیں آیا. بیسکلی یو آر جسٹ ٹریکنگ دا گروتھ اینڈ یو آر انویسٹنگ along side with that one. تو وہ ایک طریقہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے انکم انویسٹنگ ہے جو کہ ڈیویڈنڈ انکم انویسٹنگ ہے کہ لوگ جو ہیں اچھی ڈیویڈنڈ کمپنیز جو ہیں جب پرائس از رائٹ تو وہ بائی کر لیتے ہیں اور اس سے ڈیویڈنڈ سے جو ہے نا ان کو انکم مل رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے انویسٹنگ کے حوالے سے. اگین یہ ساری ہم اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور پھر مارکیٹ ٹائمنگ ہے کہ بالکل مارکیٹ ڈاؤن تھی، بلڈ بات چل رہا تھا اینڈ یو سو دا اپرچونیٹی کہ بھائی وی کین انویسٹ. پاکستان کی مارکیٹ میں بہت دفعہ ہوا اور اگر آپ نے صحیح شیئر اٹھائے تھے اس ٹائم پہ تو ناؤ اٹس آن دا پیک. اسی طرح سے سعودیہ میں بھی سائیکلز آتی رہتی ہیں، اسی طرح سے اور بھی جتنی بھی اسٹاک مارکیٹس ہیں ان میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اور آپ کو تب انویسٹ کرنا ہے جب وہ جو ہے obviously ہم ٹائم نہیں کر سکتے مگر یو کین سی اور یو کین آلویز ریفر ٹو دا ایکسپرٹس کہ بھائی یہ مارکیٹ اب بالکل جا رہی ہے باٹم کی طرف یا یہ ایک نوز ڈائیو تھی اور اس کے بعد جو ہے یہ سائڈ ویز میں ہو گئی ہے اور اب جو ہے انویسٹ کرنا چاہیے. تو جو اچھے ایکسپرٹس ہیں دے آلویز ٹیل یو گیو یو ہیڈ اپ، تو پھر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر جو ہے ڈیویڈنڈ ری انویسٹمنٹ پلان، یہ ایک چیز ہے. دیکھیں ایک جو ہے ڈیویڈنڈ جو انکم انویسٹنگ ہے اس میں آپ کو ڈیویڈنڈ مل رہا ہے اینڈ یو آر یوزنگ اٹ فار کچن پرپز اور واٹ ایور دا پرپز واٹ ایور دا ڈیزائرس یو ہیو. مگر جو بیسٹ آپشن ہے اور جو کمپاؤنڈنگ کے حوالے سے کہ واٹ ایور دا ڈیویڈنڈ از کمنگ ٹو یو فرام دیٹ پرٹیکولر انویسٹمنٹ یو شوڈ ری انویسٹ دا ڈیویڈنڈ. تو پاور آف کمپاؤنڈنگ کا ایک ٹاپک ہے اور اس کے لیے تقریباً 15-20 منٹ چاہیے. تو وہ آج میں کور نہیں کر رہا مگر اٹس بیسٹ ٹو ہیو اے پاور آف کمپاؤنڈنگ اور یہ 8 ونڈر آف دا ورلڈ ہے اکارڈنگ ٹو آئنسٹائن. تو وی ول ڈسکس اباؤٹ دیٹ ون ان دا نیکسٹ سیشن. تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی کمپنی کوئی ایسٹ آپ کو ریٹرن دے رہا ہے، کوئی ڈیویڈنڈ دے رہا ہے تو یو شوڈ ری انویسٹ دیٹ ڈیویڈنڈ. اچھا اب یہ جو ہے بڑی مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ ایگزامپل بیان کرتے ہوئے. آئی ریئلی تھورولی انجوائے دس ون کہ یہ جو ہے رابرٹ کیوساکی نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا مگر اوبیسلی یہ ہماری ہر بندے کی لائف میں اسی طرح سے. تو صرف بات یہ کہ مینٹالٹی کیا ہے، لیٹس سی. تو جو ایک پور مینٹالٹی، میں پور
उस हवाले से कह रहा हूँ कि जो गरीब सोच है, असल चीज सोच का फर्क है। तो जो गरीब सोच का बंदा है वो क्या करता है कि उसकी जो इनकम आती है वो इनकम आती है उसकी, और वो जो है एक्सपेंसेस में चली जाती है, यानी उसके खर्चे हो जाते हैं। उस क्या खर्चे हैं? टैक्सेस में चली जाती है अमाउंट, उसका रेंट चला जाता है, उसका खाने का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, कपड़ों का खर्चा है। तो ये जो बेचारा गरीब आदमी है, पैसों से गरीब नहीं है, सोच का गरीब है। तो वो जो गरीब इंसान है वो जितनी भी उसकी सैलरी आ रही है वो टैक्सेस और बाकी चीजों में जा रही है, ठीक है। मगर यहाँ पर जो है फिर एक मिडिल क्लास आदमी आ जाता है जो अगेन जहन का मिडिल क्लास है। तो उसकी क्या है कि उसकी जो जॉब से जो सैलरी आ रही है, जाहिर बात है वो ज्यादा कमा रहा है, एक गरीब इंसान से ज्यादा कमा रहा होता है। तो मगर उसके जो है ना एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, उसकी जो है उसने गाड़ी लोन पे ली हुई होती है, उसके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होती है। मगर क्या मसला है कि उसकी जो सैलरी है इवन दो कि वो गरीब इंसान से ज्यादा है, मगर क्या है कि उसकी जो सारे चीजें हैं वो या तो एक्सपेंसेस में जा रही हैं या फिर वो जो है अपनी लाइबिलिटीज में चली जाती हैं। लाइबिलिटीज क्या है? जो उसने कर्ज लिया हुआ है, यानी उसने गाड़ी खरीदी हुई है या उसने घर खरीदा हुआ है, तो सारा जो है ना उसका खर्चा, जो सारी जो सेविंग्स है वो उसके अंदर चली जाती है। कोई स्कूल लोन्स है, अब अमेरिका वगैरह जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पर तो लोग डेट लेते हैं और ग्रेजुएट वगैरह करने के लिए, तो उनका उसके अंदर स्कूल लोन्स के अंदर चला जाता है। तो कहने का मकसद है कि वो अपना कोई एसेट नहीं बना रहा। अब देखें अमीर सोच क्या है? अमीर सोच में क्या है कि आपकी जो इनकम है बेसिकली वो आपके एसेट से आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अमीर आदमी है वो उसके अपने खर्चे तो होते हैं, जाहिर बात है ये जितने भी हैं वो ये खर्चे हो रहे हैं, मगर क्या वो क्या कर रहा है, उसकी लाइबिलिटीज भी है, उसने गाड़ी भी खरीदी है, उसने और भी लोन्स लिए हुए, मगर वो अपनी जो गाड़ी वगैरह जो भी खरीदी है या रियल एस्टेट है वो उससे अर्निंग कर रहा है, उससे कमा रहा है, और वो जो अर्निंग है वो उसकी इनकम बन रही है। तो यहाँ पर जो है ना देखिए, सोर्स जो है आपकी जॉब है, मगर यहाँ पर जो आपकी अर्निंग है वो आपके एसेट है। तो ये असल में अमीर सोच का फर्क ये होता है कि वो अगर बिलफर्ज हमने घर लिया हुआ है, एक मिसाल में काफी लोगों से पूछता हूँ, मेरी डिस्कशन होती है स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार तुमने ये जो घर लिया हुआ है, आपने ये जो घर लिया हुआ है, क्या ये आपका एसेट है? वो कहते हैं हाँ ये तो मेरा एसेट है। मैं कहता हूँ जब तक तुम वहां पर रह रहे हो और तुम्हें कोई रेंटल इनकम नहीं आ रही तो ये एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। क्योंकि आप ईयरली जो है इसके ऊपर टैक्सेस खर्च कर रहे हो, उसकी मेंटेनेंस के लिए पे कर रहे हैं, मगर आपसे आपकी इनकम नहीं है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द कैपिटल गेन, मगर बात ये है कि आपकी वैसे तो मंथली इनकम या क्वार्टरली इनकम तो नहीं है ना, वो आपकी लाइबिलिटी है वो घर। अब लोग लग्जरी कार्स पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपकी लाइबिलिटीज है। तो कहने का मकसद ये है कि जो अमीर आदमी है उसके पास लैम्बोर्गिनी आपने देखी होगी, उसकी आप और भी महंगी गाड़ियां देखी होंगी, मगर वो किस तरह से फंड कर रहा होता है? वो इस तरह से फंड कर रहा होता है कि उसके पास एसेट्स होते हैं, उसने स्टॉक्स खरीदे होते हैं, उसने बॉन्ड्स खरीदे होते हैं, उससे जो इनकम आ रही होती है उससे जो है उसके एक्सपेंसेस चल रहे होते हैं। मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं, मगर ये कि ये एक सोच का फर्क है। और अगर मजीद इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो हम डिस्कस करेंगे। एक स्लाइड और भी है, ये रॉबर्ट कियोसाकी की स्लाइड से, मतलब उसने ये प्रेजेंट किया था कि जो एक बंदा है नॉर्मल, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना हम एम्प्लॉय, आप और मैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? सॉरी, जनरली जो है लोग क्या करते हैं कि अपना टाइम बेचते हैं और उसके ऊपर जो है आपका मनी आता है, यानी वी आर ट्रेडिंग अवर टाइम टू गेट द मनी। तो उसमें क्या है कि जो जॉब पेशा लोग हैं, जैसे मैं भी जॉब पेशा फर्द हूँ, तो हमें जो है एक जॉब सिक्योरिटी होती है यार, ठीक है यार हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमें एक लमसम अमाउंट मंथली आ रही है, तो दिस इज गुड। तो उसमें मतलब जॉब सिक्योरिटी तो है, मगर फिर बात वही है कि खुदा ना खास्ता जॉब चली जाए तो क्या होगा?
ابھی ہم فائنینشیل پلاننگ ہم نے ڈسکس نہیں کی ہے. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر بغیر پلان کے کوئی جاب کر رہا ہے, بالفرض لیبر ہے, تو اگر اس نے کوئی اور انویسٹمنٹ نہیں کی تو وہ تو اس کا بہت بڑا ایک فیئر ہے کہ جاب چلی گئی تو میرا تو بیچارہ کچن ہی نہیں چل پائے گا. تو یہ ایک امپلائی کی سوچ ہوتی ہے, ایک امپلائی کے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم ٹریڈ کر ہوتا ہے. اب کچھ لوگ جو دکان کھول لیتے ہیں تو وہ دے آر سیلف امپلائڈ, کہ وہ ان کی اپنی جاب ہے. مطلب اگر کوئی دکان چلا رہا ہے, کوئی بزنس چلا رہا ہے, چھوٹا بزنس چلا رہا ہے, تو وہ ایک سیلف امپلائڈ ہے, اور وہ بھی اگین وہی کام کر رہا ہے کہ اس کی پریزنس کی ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ اپنا ٹائم ٹریڈ کر رہا ہے اور اس کو پیسہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا زیادہ پیسہ آ رہا ہے, جو یہاں پر مینشن ہوا ہوا ہے ٹائم از اکول ٹو $، زیادہ پیسہ آ رہا ہے, اور اس کو تھوڑی بہت انڈیپینڈنس مل جاتی ہے کیونکہ اس کا اپنا بزنس ہے, تو وہ اس کو تھوڑی بہت انڈیپینڈنس ہے. مگر اگین اس کو یہ ہے کہ یار اگر کاروبار نہیں چل پایا تو کیا ہوگا. اور اگین وہی والی بات ہے کہ وہ اپنا ٹائم ٹریڈ کر رہا ہے منی کے لیے. اسی کی جگہ پر اگر ہم دیکھیں کہ جو بگ بزنس اونرز ہیں تو ان کا کیا سلسلہ ہے, اس کا یہی سلسلہ ہے کہ وہ بندوں کو ہائر کرتے اور بندے جو ہے پیسہ بناتے ان کے لیے, بگ بزنس اونرز کے لیے. تو ان کی پریزنس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, ان کا ایک لائف اسٹائل لیوش ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو ایک اماؤنٹ آ رہی ہوتی ہے جو پیپل کام کر رہے ہوں. یہ میں بڑے بزنس کی بات کر رہا ہوتا ہوں. تو اور مگر اس کے لیے بہت کیپٹل چاہیے, آپ کو لیڈرشپ چاہیے اس کمپنی کو بلڈ کرنے کے لیے. مگر اگین فیئرز ہیں کہ خدا نہ خواستہ بزنس گیا تو پھر آپ کے پرابلمس ہوں گے. تو مگر یہ کہ بگ بزنس اونر جو ہے لوگوں کو جو ہے اس کے پلا رہتے ہیں. اس جگہ پر اب ہم انویسٹر کی بات کرتے ہیں. سوری. تو انویسٹر کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ منی کو ورک کر رہا ہے, پٹنگ منی آن ورک. تو پیسے سے پیسہ کما رہا ہے, اور کیسے کما رہا ہے وہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ ٹائپ آف انویسٹمنٹ کیا ہے. تو وہ جو ہے بیسیکلی پیسے سے پیسہ بنا رہا ہوتا ہے, اس کے اندر اس کو فائنینشیل فریڈم ہوتی ہے. یہ ایک بڑا ٹاپک ہے فائنینشیل فریڈم کا, کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو فائنینشیلی فری کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ کو ارلی ریٹائرمنٹ ملے گی. تو یہ ایک ڈسکشن ایبل ٹاپک ہے. مگر یہ کہ صرف یہ کہ فائنینشیلی وہ فری ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کو ایکٹیولی ورک نہیں کرنا ہے, پیسیو انکم سے اس کی ارننگ آ رہی ہوتی ہے اور پیسے سے پیسہ بننا ہوتا ہے. مگر آبویسلی اب اگر اس نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے اسٹاک ایکسچینج تو وہ ہائی رسک ہے. اگر اس نے کہیں اور کلیکٹیبلس میں انویسٹمنٹ کی ہے وہ ہائی رسک ہے. تو یہ جو رسک ہے, یہ وولیٹیلٹی ہے, یہ اس کی بھی پرابلم ہے. مگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے جو یہ کوڈرنٹس ورک کر رہے ہیں, کہ کہاں پر آپ کو ٹائم, آپ کی پریزنس کی ضرورت ہے, اور کہاں پر آپ کو خالی آپ کا جو کیپٹل ہے وہ آپ کو کما کر دے رہا ہے. تو بیسیکلی الٹیمیٹ گول جو ہے, مطلب ان جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے انویسٹر رول کی طرف یا بگ بزنس رول کی طرف جو ہے وہ موو ہونا چاہیے. اور یہ جو امپلائی یا سیلف امپلائڈ ہے, یہ ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ڈیمینش کرنا ہے. تو یہ آج تک کے لیے اتنی سلائیڈز ہیں, اور میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ میں 1 گھنٹے میں کور کر لوں, کیونکہ اوبیسلی کچھ لوگوں کو سونا بھی ہوتا ہے. تو اگر کوئی ان سلائیڈز میں سے کچھ ڈسکشن کرنا ہے تو پلیز ریز یور ہینڈ, میں مائک آپ کو دے دوں گا تو وی کین ڈسکس. جی نوید صاحب, آپ کو مائک آن کر دیا میں نے. نوید صاحب, نوید صاحب. کین یو ہیئر می؟ یس آئی کین ہیئر یو. اچھا, بہت شکریہ. سب سے پہلے جزاک اللہ خیر, تھینک یو ویری مچ. بہت اچھے سیشن آپ کر رہے ہیں. میرے لیے بہت ساری نئی چیزیں اس میں سیکھنے کے لیے. تھینک یو. کوئی کوشچن یہ ہے کہ جو ہمارے سکوک فنڈز تھے اور جو ہمارے بانڈز ہیں, یہ
ट्रेड होते हैं मार्केट में, राइट? जी जी, अगर आप सऊदी मार्केट की बात करें तो बिल्कुल जी। कुछ सुकूक फंड, सुकूक बॉन्ड्स हैं, सुकूक कह लें या सुकूक बॉन्ड्स कह लें, एक ही बात है। तो वो शरिया कंप्लाइंट है, और अगर आप उनको बाय करते हैं तो आप डायरेक्टली मार्केट से बाय कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक्स। और उसको जो है आप रखेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेंगे, और अगर आप उसको बिलफर्ज किसी वजह से, कुछ सिचुएशन की वजह से आप एग्जिट करना चाह रहे हैं तो आप उसको जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक आप मार्केट में बेच भी सकते हैं। और बस ये होगा कि आपको वो जो इमीडिएट प्रॉफिट मिलना होगा वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मगर वो आपके ट्रेडेबल जो है बॉन्ड्स होते हैं तो वो होंगे। बिल्कुल सही, सही। ऐसे ही। जी। और ये जो म्यूचुअल फंड्स थे, ये भी, इनकी भी प्राइसेस वेरी कर रही होती हैं, बढ़ रही होती हैं, राइट, और घट रही होती हैं। अच्छा देखिए, म्यूचुअल फंड जो है ना एक बहुत मतलब बिगर टॉपिक है, मगर हाँ इसकी एक एनएवी कहलाती है, नेट एसेट वैल्यू। और वो किस तरह से डिक्लेयर होती है कि जो म्यूचुअल फंड ने चीज इन्वेस्ट की होती है, अब वो मनी मार्केट फंड है या इक्विटी फंड है या कोई और से फंड्स हैं जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट की हुई है। इवन रियल एस्टेट में भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहां से जो वैल्यू बन रही होती है। अब अगर जैसे इक्विटी फंड ले लें तो उसमें बताना आसान है कि अगर जैसे म्यूचुअल फंड ने 10 कंपनी में इन्वेस्ट किया, और वट एवर द अमाउंट, जो प्राइस जिन कंपनी में इन्वेस्ट किया था, अगर उन्होंने 10 कंपनी में इन्वेस्ट किया था, अब कुछ कंपनी के जो है आज प्राइस कम हुए, कुछ कंपनी के प्राइस ज्यादा हुए, तो ओवरऑल जो एक अमाउंट बन रही है ना वो नेट एसेट वैल्यू। तो इस तरह से जो है ना डेली के हिसाब से उसकी नेट एसेट वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो इसीलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि रिडम्पशन, अगर जैसे आपने म्यूचुअल फंड खरीदा और फिर उसके बाद बेचना चाह रहे हैं, तो आप कितने में जो है रिडीम कर रहे हैं, तो वो आपको फिर प्राइस के अंदर फर्क आता है। तो ऑब्वियसली जब मार्केट बहुत बड़ी हुई होगी तो बेस्ट टाइम टू रिडीम, कि आप जो है अपना म्यूचुअल फंड आपने अगर पहले से लगाया हुआ था अमाउंट, तो वो आप रिडीम कर सकते हैं और आपको अच्छी एक अमाउंट मिल जाएगी, और वो जो है उसका नेट एसेट वैल्यू होगी। हम्म। आई होप आई एम एबल टू क्लियर, मगर इसमें कॉन्सेप्ट है, मेरे वॉइस नोट्स हैं इसके ऊपर, और अगर म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कस करना होगा तो डेफिनेटली विल डिस्कस इट। मैं डॉक्टर शाहनवाज को माइक ऑन कर रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि मजीद 5-10 मिनट लें, फिर उसके बाद जो है ना सेशन को कंक्लूड करें। जी डॉक्टर साहब, आपका कोई सवाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा. First of all, thank you so much for this valuable session. So वालेकुम। it's really increased the knowledge. So I have actually two questions. One is regarding the ETF. So can you जी please little bit give like more insight कि ETF है क्या और उसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? और second, I think so it's not too early to say, or I think so it's the right platform to say कि हलाल और हराम में आपने माशाल्लाह बंच ऑफ इन्वेस्टमेंट बताई हैं, तो इसमें से कौन सा जो क्लियरली मतलब हम कह सकते हैं कि आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर दें विद रिस्पेक्ट टू हलाल और हराम? असल में जरा सा डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना कुछ लोग डेली ट्रेडिंग को भी हलाल करते हैं और कुछ हराम कहते हैं, तो मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहूंगा। आपने जो पूछा है, अगर जैसे आप एक लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर सारी चीजें हलाल हो जाएंगी, मगर ऑब्वियसली कंपनी क्या कर रही है। तो मैं सऊदी के हवाले से बताऊं कि एक पूरी शरिया कंप्लाइंट लिस्ट है। अगर आप सऊदी स्टॉक्स के अंदर हैं तो वो भी मिल जाएगी, आप पाकिस्तानी स्टॉक या इंडियन स्टॉक्स के अंदर काम कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो कंपनी कितना डेट लेकर काम कर रही है, तो मुख्तलिफ मुफ्तियान कराम है, उन्होंने जो है एक शरिया कंप्लाइंट लिस्ट बनाई हुई है। सऊदीया के अंदर 4 लिस्टें मौजूद है, 3 बैंकों की है और एक जो है डॉक्टर उसैमी की है, मोहम्मद उसैमी शायद नाम है उनका। तो उनकी लिस्ट अवेलेबल है, उसकी बेस के ऊपर जो है ना आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो फिर वो हलाल होगी डेफिनेटली। मुख्तलिफ कंपनीज जो है जो कि बहुत हाईली डेटेड कंपनीज हैं और जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर काम कर रही हैं, तो फिर उनका जो है जरा सा मसला अलग है, और वो
پھر جو ہے نا ڈاؤٹفل ہے, تو میں ان چیزوں میں انویسٹ نہیں کرتا. سکوک بانڈ ہے, لو رسک ہے, ابھی نوید صاحب نے بھی پوچھا تھا, تو یہ حلال ہے, شریعہ کمپلائنٹ ہوتا ہے, اور اس کے فتاوی بھی مل جاتے ہیں, تو اس کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. تو اگین ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیا ایج گروپ ہے آپ کا, بیلنس پورٹ فولیو, یہ ساری چیزیں جو ہے نا سوچ کر پھر جو ہے نا آپ کو انویسٹ کرنا ہے. کوئی کسی اور نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. آئی ہوپ آئی ایم ایبل ٹو آئی آنسرڈ یو. یس تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. سوری مرتضی سیکنڈ ون رہ گیا ای ٹی ایف سے ریلیٹڈ نا, کہ ای ٹی ایف مطلب تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دیں کہ کیا ہوتا ہے یہ, اس میں کس طرح انویسٹ کر سکتے ہیں. ہاں, میوچل فنڈ میں جو نا آپ میوچل فنڈ کمپنی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے نا چیز خرید ہوتے ہیں, وہی چیز جو ہے نا آپ کو اسٹاک ایکسچینج میں مل جاتی ہے, کہ آپ کی کمپنی ہے, مطلب جو ای ٹی ایف مینٹین کری کمپنی, اور انہوں نے بھی جو ہے نا مختلف اسٹاکس کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے, اور اس کی ایک ویلیو چل رہی ہے, جیسے وہاں پر نیٹ ایسٹ ویلیو, یہاں پر ای ٹی ایف کی ایک ویلیو چل رہی ہوتی ہے, اور وہ آپ جو ہے نا خالی خرید رہے اور بیچ رہے ہوتے ہیں ای ٹی ایف کو, اور اس میں کچھ کمپنیز جو ہیں آپ کو ڈیویڈینڈ بھی دے رہی ہوتی ہیں. تو آئی ڈونٹ نو, آپ آئی تھنک ای ٹی ایف ہر جگہ پر موجود ہے, پاکستان کے اندر بھی ہیں اور انڈیا میں بھی ہیں, سعودیہ میں بھی ای ٹی ایف کے اسٹاکس موجود ہیں جس کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. تو بیسکلی مقصد وہی ہوتا ہے کہ کمپنی نے جو ہے مختلف شیئرز بائی کیے ہیں, اور وہ اس کو بیلنس کر رہی ہوتی ہے پورٹ فولیو کو, اس کے اندر باقاعدہ ان کی پرسنٹیج دی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کمپنی کے اتنے شیئرز ہم نے بائی کیے ہیں, اس کمپنی کے اتنے شیئرز بائی کیے ہیں, اور اس کا جو ہے پھر ریٹرن ہو رہا ہوتا ہے, اور ڈیلی جو ہے نا اس کے اندر فلکچویشن ہوتی ہے پرائز کے اندر, تو وہ ای ٹی ایف کہلاتے ہیں. میں اس کو سمپل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ مختلف لوگوں کا مختلف ایکسپیرینس ہوتا ہے, زیادہ ٹیکنیکل میں جاؤں گا نہیں. آئی ہوپ آئی ایم ایبل ٹو کور. اچھا, زہیب صاحب ہیں, وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی زہیب صاحب. زہیب صاحب. جی السلام علیکم. ہیلو, سوری آئی واز آن میوٹ. کین یو ہیئر می ناؤ؟ جی جی, آئی جی کین ہیئر السلام یو. علیکم. جی السلام علیکم ایوری ون. تھینک یو سو مچ فار دس ویری ویلیوبل سیشن. ایکچولی میرا بیسیکلی سوال تھوڑا سا ریلیٹڈ ٹو مائی ادر فرینڈ شاہ نواز. ایز آئی انڈرسٹینڈ دس کوڈ بی اے سیریز آف ویبینارس جس میں آپ میرے خیال ہے کوئی ایک اسپیسیفک سلیبس سارٹ آف تھنگ کور کریں گے. آپ نے بیسک سے بہت اچھے سے اسٹارٹ لیا ہے, اینڈ آئی تھنک انکلوڈنگ مائی سیلف دیر ول بی سو مینی پیپل جن کے لیے بہت ساری چیزیں اس میں نیو تھیں یا اس کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. So my question would be that do you have a separate specific session related to Islamic perspective? I'm not sure if there are people from the other faith as well in this group, or maybe some other people might join. But my deep area of interest and concern would be this specific session regarding the Islamic investment, جس میں شریعہ کمپلائنس اور پھر اس کا شریعہ سے ریلیٹڈ ایک پراپر آڈٹ وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو کیا ایسا کوئی سیشن پلان ہے جس میں ڈیٹیل سے ڈسکشن ہو, یا پھر آف لائن اس سے ریلیٹڈ کوئی آپ session اگر کرتے ہیں, so I would like to join that as well. I would like to hear what you are looking for in the Sharia compliant session. Matlab, I don't know from which market you are investing right now. If you are working in the stocks, are you working in Saudi stock exchange? No, I haven't worked. I haven't started working in that. Actually, basically میرا concern جیسے شاہ نواز نے پوچھا تھا آپ سے کہ کون سی ایسی انسٹرومنٹس ہیں جس میں ہم آنکھیں بند کر کے انویسٹ کر سکتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ تھنگ. So is there a specific session جس میں آپ ڈیٹیل سے تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ یہ وہ بیسیکلی انسٹرومنٹس ہیں یا یہ وہ ٹولز ہیں جو کہ کمپلیٹلی شریعہ کمپلائنٹ ہیں, اور اس پہ اس سے ریلیٹڈ کچھ کوشچن آنسر وغیرہ بھی ہوں جس میں تھوڑا سا ایک کمپریہنسو ڈسکشن ہو سکے. Is there anything planned in the coming session? We can arrange. Obviously ایک ہماری ٹائم لائن چل رہی, ایک ٹارگیٹ چل رہا ہے, مگر we can arrange because again this is what we are doing is investor telling things to another investor. مطلب میں پروفیشنلی جو ہے I am doing some other job, مگر کیونکہ تھوڑی بہت نو ہاؤ ہے تو I am sharing my knowledge with the other people. تو ڈیفینیٹلی اس طرح سے اور بھی والنٹیئرز ہوتے ہیں. ہمارے پریویس سیشن بھی ہوئے ہیں جو کہ اس گروپ کے اندر, ٹیلی گرام گروپ کے اندر موجود ہے, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایگزٹ انٹری کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے ہم نے کیا تھا. اس کے علاوہ اور بھی جو گروپس ہیں, جو ہمارے پارٹنر گروپس ہیں, انہوں نے بھی ٹریننگ ارینج کی تھی, تو ان کی بھی ویڈیوز اویلیبل ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر اف وی ہیو نمبر آف کوئریز ٹو ڈو only the Sharia compliant investment, yes we can discuss and we can agree upon
the curriculum and we can set that course. अभी जो है हम ठीक है इन जनरल लेकर चल रहे हैं क्योंकि डाइवर्सिटी है यहाँ पर. इवन सऊदी अरब में भी मुस्लिम्स भी हैं और अदर फेथ के लोग भी हैं. एब्सोल्युटली तो डेफिनेटली हम जो है एक जनरल करिकुलम लेकर चल रहे हैं और एक फाउंडेशन बिल्डिंग कर रहे हैं. आगे जाकर हमें फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स भी करना है, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी करना है. नेक्स्ट वीक का मेरा टारगेट है कि फाइनेंशियल प्लानिंग पे करूं. तो ऑब्वियसली ये चीजें कवर होंगी और अगर वी हैव एनफ नंबर ऑफ क्वेरीज तो फिर हम डेफिनेटली कवर करेंगे. ग्रेट, थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह खैर. ओके ओके, थैंक यू. मोहम्मद आदिल साहब, यू कैन ओपन योर माइक. मोहम्मद आदिल साहब. जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, इट वाज एन एक्सीलेंट सेशन. एक चीज मेरे दोनों भाइयों ने पूछी कि आपकी कौन वॉइस सा काफी ऐसा लो है इंस्ट्रूमेंट. आदिल साहब. योर वॉइस इज हेलो वेरी लो. हेलो हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो, I कैन can यू hear हियर मी you, नाउ? but it's very low actually. Maybe it will not record properly. मैं एक मिनट. हेलो, अब आपको आवाज आ रही है? कुछ हेलो बेहतर हुई. Yeah, I can hear. Okay. हेलो, अब आवाज आ रही है? जी 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 जी. हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये बहुत एक्सीलेंट सेशन था, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली. एक दोनों मेरे कोलीग ने पूछा कि जी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आंखें बंद करके शरिया कंप्लायंट हो. तो ऐसी ही ना कोई भी चीज़ नहीं है. पाकिस्तान के अंदर मैंने काफ़ी अर्सा किया था, तो मुझे ये चीज़ मेरे ब्रोकर से पता चली थी कि जो मीज़ान है वो एवरी ईयर अपनी लिस्ट को अपडेट करता है. एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक चीज़ जो कि पहले शरिया कंप्लायंट चल रही है उसका डेप्थ इतना हो जाए, या फिर वो किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ऐसे में इन्वेस्ट कर दे जो कि नॉन शरिया कंप्लायंट हो, तो वो उस लिस्ट से निकल भी सकती है. तो यानी ऐसा नहीं है कि हमें अपने आप को भी अपडेट यानी उसके ऊपर रखते हैं कि देखते रहते हैं टाइम टू टाइम कि जी वो लिस्ट के अंदर है. और जो जो ये शरिया बोर्ड जो है ना वो जी जी. लिस्ट जो इशू करते हैं पीरियडिकली. तो ये एक मेरी नहीं, यहाँ पर थैंक यू वेरी देखें, मच. सऊदी मार्केट की बात करूंगा तो सऊदी मार्केट में भी ऐसा है कि मतलब रिव्यू कर रहे होते हैं बैंक अल बिलाद का. इवन यू कैन नॉट बाय नॉन शरिया स्टॉक फ्रॉम बैंक अल बिलाद, और उनका ETF भी आई थिंक मौजूद है. मैंने स्पेसिफिकली उनका ETF में काम नहीं किया, मगर देयर आर एसेट्स अवेलेबल वेयर यू कैन इन्वेस्ट. और ब्रॉडली स्पीकिंग मतलब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हम बात नहीं करेंगे, मगर जो सुकूक बॉन्ड्स हैं यू कैन इन्वेस्ट. और अभी जो सऊदी मार्केट जो सुकूक बॉन्ड में रिटर्न दे रही है 8.5% है, 7.20% है, 5.5% है. अलराजी जो है 5.5% दे रहा है. सऊदी जर्मन जो है 7.20% दे रहा है एयर का. और ये कतरी जो है 8.50% दे रहा है. तो इस तरह से मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो सुकूक बॉन्ड इशू करती हैं. और लो रिस्क है इसके अंदर, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी प्राइस की भी नहीं होती. अगर आपको एग्जिट करना है तो आप सिंपली एग्जिट भी कर सकते हैं. तो बहुत से हैं ऐसे जिसके अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके अंदर आप सुकूक कंप्लाइंट है, तो आप यू कैन इन्वेस्ट इन दैट वन. हम अगेन अगर मल्टीपल क्वेरीज आएंगी तो वी कैन हैव अ सेशन ऑन दैट वन. जी फराज अहमद खान साहब, हम कोशिश करेंगे कंक्लूड करें सेशन को. काफ़ी लोग मुख्तलिफ टाइम जोन से आए हुए, तो ऑब्वियसली मेरी जो सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है, जो मैं खुद भी कोशिश करता हूँ, जो भी वर्कशॉप होती है, सवाल जवाब जो होते हैं ना, यू कैन लर्न अलॉट. वो जो एक करिकुलम है वो तो मिल जाता है, स्लाइड्स भी मिल जाती है, मगर सवाल जवाब तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोशिश करूँ कि जितने सवाल का जवाब दे दूँ. फराज साहब, आपकी कोई बात है? यू वांट टू आस्क समथिंग? अस्सलाम वालेकुम. ये वालेकुम सर मेरा सलाम. सवाल है कि ये सर्टिफिकेट है ना जो उनसे नया पाकिस्तान इस्लामिक सर्टिफिकेट, जी तो जी. मैं जरा बिगनर था तो मुझे इतनी समझ नहीं आ रही, तो मैंने अपने सारे पैसे उसमें लगा दिए. तो उससे जो मुझे ओके. रिटर्न आ रहा है, उस रिटर्न जी को जी. मैं चाह रहा था कि मैं गोल्ड में शिफ्ट करूं. फिर मैं चाह रहा हूँ कि यार गोल्ड में नहीं, मुझे डिविडेंड स्टॉक ले लेने चाहिए. तो इस बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो आप अपनी कीमती राय दें, मुझे क्या करना अच्छा, चाहिए. चलें, अच्छी बात है, और यही फोरम है डिस्कस करने का.
دیکھیں جو آپ نے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ لیے تو یہ ایک طرح کا جو ہے آپ نے ایک کیش کی جگہ جو ہے آپ کو جو ہے ریٹرن مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فکس ریٹرن مل رہا ہے. تو جی دس از اے گڈ تھنگ. اور اس ٹائم پہ وہ اچھا آپ کو ایک ریٹرن ہے، کیونکہ آپ کو انفلیشن سے وہ ہیج کر رہا ہے کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کے حساب سے آپ کو کچھ بڑھ کر جو ہے ریٹرن مل رہا ہے. مجھے اسپیسیفکلی نمبر یاد نہیں ہے کہ کیا ریٹرن ہے اور کیا مہنگائی پاکستان میں چل رہی ہے، مگر 1-2% جو ہے اس میں بھی پھر فائدہ ہوگا آپ کو. اینی وے، تو ابھی جو ہے آپ اس کے اندر کیپ انویسٹڈ. مطلب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو اسٹاک ایکسچینج کی، میں خاص پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنے کی بات جی کر جی رہے ہیں، تو اگر ابھی وہ سمجھ نہیں ہے تو جب تک یہ انٹرسٹ ریٹ چل رہے ہیں پاکستان کے اندر تو آپ جی اس جی کے اندر ہی انویسٹڈ رہیں. مگر ایک اور انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے، وہ جی جی انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنی نالج کے اوپر، کہ آپ کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو ہے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اگر آپ کو مطلب انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے اندر آپ پڑھیں، سمجھیں اس کو، جی کیونکہ وہ میں وہ کر رہا ہوں آج سمجھنا دیکھتا جی وہ سمجھنا ضروری ہے. اگر وہ آپ سمجھ کے کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اسٹاک ایکسچینج کے انویسٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو جو ہے کیپٹل گین بھی ملے گا اور آپ کو جو ہے ڈیویڈنڈز بھی ملیں گے. تو بہت سی کمپنیز ہیں، سرمایہ کی ویب سائٹ ہے، میں نام لے رہا ہوں ایک اسپیسیفک کمپنی کا، اچھا کام کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ کو جو ہے پوری ڈیٹیل جو ہے اویلیبل ہوگی کہ آپ کس طرح سے جو ہے مطلب ہوں جی آپ سر کو کیا ریٹرن ملے گا. اور ابھی کے لیے اگر آپ کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو آپ نے بتایا جس طرح سے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، تو آپ نے اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ اس میں سرٹیفکیٹس لیا ہے، اچھی چیز ہے. مگر صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ انٹر ہوں اسٹاکس مارکیٹ کے اندر، ایونچولی اسی کے اندر جانا ہے آپ کو، مگر جی پڑھ کر جو ہے نا سمجھ کر جو ہے کرنا ضروری ہے. خالی ڈائیو نہیں کریے کہ سمندر میں ڈائیو نہیں کریے، ورنہ جی وہ پھر میں جو ہے نا ایسا باقی کر لوگ رہا ہوں ادھر کہ مجھے ابھی جی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلے میرے پاس ایٹ لیسٹ تقریباً 75 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے، تو جی میں جی نے ایک گول پڑے نہیں ہوئے تھے کہ میں نے گول بنا لیا کہ میں نے 70 لاکھ تک 75 دیکھیں، تک لاکھ گولڈ میں نے ڈسکس نہیں کیا. گولڈ نہیں ایک طریقہ ہے، کموڈیٹی ہے انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے. ابھی جو ہے گولڈ ہائی جا رہا ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں، تو سیف ہیون ایسٹ کے طور پر جو ہے یوز ہوتا ہے، اور وہ گولڈ کی پرائس بڑھ رہی ہے. مگر کافی عرصہ جو ہے گولڈ بالکل ڈاؤن رہتا ہے، تو تب کیا کریں ابھی گے؟ گولڈ پرافٹ سے کے تو لیے آپ کو نا ڈیویڈنڈ دیکھیں بھی آپ، نہیں آئے گا. جی ایک میں نے گول بنایا تھا میں 75 لاکھ تک جاؤں گا نئے پاکستان میں. اس کے بعد جی جو جی مجھے اس کا پرافٹ آئے گا نا، میں اس پرافٹ کو کیسے یوز کروں، گولڈ میں کروں یا میں اس کو ڈیویڈنڈ سٹاک میں کر دوں، یا میں اس کے جی جو پرافٹ ہے اس سے میں اس کو کیسے یوٹیلائز کروں، اس پرافٹ کو کیسے میں آگے انویسٹ کر دوں، پیسے کی آج ضرورت نہیں ہے جی مجھے. جی تو آج میرا میں نے کوشچن گراف یہی بھی تھا. دکھایا بالکل. اگر میں آگے فیوچر میں آپ کو گراف دکھاؤں گا تو اس کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو کموڈیٹی پرائس ہے، جو کئی سالوں تک چلی ہیں پرائس، اور جو اسٹاک ایکسچینج کی پرائس ہیں یا ریئل اسٹیٹ کی پرائس ہیں، کہ ان کی فلکچویشن میں اور کہاں تک آپ کی گروتھ ہوتی ہے. تو مطلب جو گروتھ ہے گولڈ میں ایز سچ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ہیجنگ کا میتھڈ ہے جب وار کی سچویشن ہو یا دوسری سچویشن ہو، مگر گولڈ سے آپ کو ارننگ نہیں ہے، آپ کو خالی کیپٹل گین ہے، اور وہ بھی لمیٹڈ ٹائم کے لیے. اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں دیکھ رہے ہیں تو گولڈ میں آپ کو ایز سچ فائدہ نہیں ہے. مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گولڈ میں انویسٹ نہیں کریں، کر سکتے ہیں. مگر اگین پھر ہم بات کریں گے بیلنس پورٹ فولیو کی، کہ ٹھیک ہے بیلنس پورٹ فولیو کا ہونا جو ہے نا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہمارے سینئر وسیم صاحب ہیں. بلال صاحب میں آپ کو ٹائم دوں گا 1 منٹ، بس وسیم صاحب کچھ بتانا چاہ رہے ہیں تو لیٹ اس ہیئر. جی بہت وسیم شکریہ. صاحب. جزاک اللہ. وسیم صاحب میوٹ ہیں آپ، اگر آپ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. وسیم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم صاحب، کیسے ہیں؟ سب خیریت؟ بہت شکریہ سر، اچھی پریزنٹیشن تھی آپ کی، جسٹ اے بگننگ. اور میں نے ایک سلائڈ شیئر کی ہے آپ سے واٹس ایپ پہ. جی اس میں اگر آپ اس سلائڈ کو نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ
اس میں کور ہو جائیں گی. جیسے یہ ابھی نوید صاحب پوچھ رہے تھے اسلامک نیشنل سرٹیفکیٹ کا, ریئل اسٹیٹ کا, اور اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ یہ بیسیکلی سلائیڈ بنائی گئی تھی ایسے لوگوں کے لیے جو سیلری جاب کرنے والے ہیں, لیکن اس جاب کرنے والے کو آگے وہ اپنا ذاتی بزنس کیسے شروع کر سکتے ہیں, اس میں کیسے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. یعنی سورس جو ہے ان کا وہ ان کی سیلری ہی ہوگی, لیکن اس کو ملٹیپل پلیٹ فارم پہ وہ ڈائیورٹ کریں گے اور وہاں سے ان کو ایک اچھا سورس آف انکم ملے گا, اور ان کا فیوچر جو ہے ریٹائرمنٹ پلان سارا وہ اس میں وہ پلان کر سکتے ہیں. تو سلائیڈ میں نے شیئر کیا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس کو ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ آپ کو جو ہے فلور دیں گے انشاءاللہ. کوشش کریے گا آپ نیکسٹ سیشن جوائن کریں تو انشاءاللہ 10-15 منٹ جو ہے نا اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں گے, اور اس سلائیڈ کو آپ سے بیسٹ جو ہے نا کوئی نہیں ڈیفائن کر سکتا. تو ڈیفینیٹلی میں نے تو یہ دیکھی ہوئی ہے اور میں اس کو فالو کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں, مگر یو آر دا ایکسپرٹ آف دس. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے نا نیکسٹ اس کے اندر. تو ابھی میں نے دکھا دیا ہے لوگوں کو, مگر وسیم صاحب جو ہے نا ہی ول الیبوریٹ کہ اس کو کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ جو سلائیڈ بنی ہوئی کمپلیکیٹڈ ورک فلو, یہ اس کے اوپر پراپرلی کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے گروپ میں بھی جو ہے ہمیں اس کے اوپر بتایا تھا. تو سو نائس آف یو وسیم صاحب جوائن کرنے کا, اور انشاءاللہ اگلے ویک میں جو ہے ہم اس کو جو ہے نا اس کا کریکولم کا پارٹ بنا لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جو شکریہ, تھینک یو. شیور. بلال صاحب آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا, اگر کچھ پوچھنا ہے تو, ورنہ پھر ضمیر صاحب ہیں, یہ بھی ہمارے سینئر ہیں ممبر. بلال صاحب یو لائک ٹو آسک سم تھنگ؟ دو چار منٹ بس ہیں ہمارے پاس. ضمیر صاحب آپ کو اگر کچھ فیڈ بیک دینا ہے. اوکے, نوید صاحب نے پھر ہاتھ اٹھایا ہے. جی نوید صاحب, بس 1-2 منٹ ہیں ہمارے پاس, اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے تو. میری آواز آ رہی؟ جی ضمیر صاحب. جی فرسٹ آف آل آپ کا تھینک یو کرنا ہے کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی پریزنٹیشن ہے آپ کی. اور میرا یہ ایک کوشچن ہے کہ جو آپ نے ایک REIT جو ریئل اسٹیٹ میں جو ایک الگ سے فنڈز ہوتے ہیں لوگ اس میں کرتے ہیں, تو آج کل دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہوٹلز جو ہیں وہ بھی آفر کر رہے ہوتے ہیں, اور ادھر سعودیہ میں بھی, بحرین میں بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی میں کون سی بیسٹ کمپنی ہے اس معاملے میں, اس میں اگر انویسٹمنٹ کی جائے تو؟ سر اصل میں تو دیکھیں, میں کسی ایک کمپنی کو فیور نہیں دے سکتا. ہم پرفارمنس مانیٹر کر سکتے ہیں. اگین اس ریٹ کے اندر بھی جو ہے نا بڑا ڈائیورسفیکیشن ہے کہ جو ریٹ کمپنیز ہیں وہ کہاں انویسٹ کر رہی ہیں. کچھ ریٹس جو ہیں وہ ریسیڈینشیل کے اندر ہیں, کچھ ریٹس جو ہیں وہ ہاسپٹیلٹی کی طرف ہے, جو ہوٹلس وغیرہ کے اندر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. اور ابھی تو دیکھیں جو وقت آنے والا ہے سعودی عرب کے اندر, میں اسپیسیفکلی سعودی عربیہ کی بات کر رہا ہوں, کہ یہاں پر تو 2030 آنا ہے, یہاں پر جو ہے ورلڈ کپ آنا ہے, فٹ بال ورلڈ کپ آنا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ امپروو کریں گے. اور ابھی کچھ عرصے پہلے تک جو ہے یہ ریٹس اپنے باٹم پرائس کے اوپر مل رہے تھے. اب میرے خیال سے ان کے اندر کچھ گین آیا ہے. اور ڈیفینیٹلی اصل چیز بس یہ ہے کہ کوئی سی بھی ریٹ کمپنی ہے اس کی انڈر جو مینجمنٹ ہے پراپرٹیز وہ کون سی ہیں, یہ آپ کو دیکھنا ہے. اور کیونکہ آپ نے جو بات کی تھی نا, یہ 90% اپنا پراپرٹیبلٹی شیئر کرتے ہیں, تو یہ مطلب ایک بڑی خاص چیز ہے کہ 90% بہت کم ہی لوگ کرتے ہوں گے بزنسز. ایسے ہی ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے خالی 10% اپنا مینجمنٹ فیس کے طور پر رکھ رہے ہیں, ورنہ 90% ان کا پروفٹ جا رہا ہے. مگر اگین جو جتنی بھی ریٹ کمپنی ہے ان کا پورا پورٹفولیو موجود ہوتا ہے ہمارے پاس, اور ہمیں پتا ہوتا ہے ان کے پاس اتنی پراپرٹیز ہے, ان کا یہ ریٹرن آ رہا ہے. کیونکہ ریٹ کمپنیز کے اندر امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ایک تو دیکھیں جو ریٹ آف ریٹرن ہے ان کا پراپرٹی سے وہ کیا ہے, اور ویکینسی کتنا ہے, ویکینسی پیریڈ مطلب ویکینسی پرسنٹیج کتنا ہے. کیونکہ اگر ان کی کمرشل بلڈنگز ہیں اور ان کی 60% آکیوپینسی ہے, 40% ویکینسی ہے, تو اگین اس کی پروفیٹیبلٹی پہ اثر پڑ رہا ہے نا. کیونکہ یہاں پر ایسا ہوا جب رینٹ بڑے ہیں تو بہت سی ریٹ کمپنیز کی ویکینسی کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ ویکینسی ہوئی, تو وہ
चीजें सारी देखनी पड़ती हैं. अब इम्प्रूवमेंट आ रही है ग्रेजुअली, और बहुत सी रीट कंपनी, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा स्पेशली इस ट्रेनिंग के हवाले से, मगर मैं आपको खाली फैक्टर्स बता रहा हूँ कि ये फैक्टर्स मौजूद है ना. तो बाकी जो है ऑफलाइन, हाँ, ग्रुप में जो है डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. सही. जमीर साहब, ओके सॉरी, बस नवीद साहब. और बस इतना ऐड करना था, 7.5 मिलियन जिस भाई ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो क्यों नहीं वापस जो है ना इन्वेस्टमेंट उसी फंड में दोबारा करते जाएं और सर्टिफिकेट लेते जाएं, और तो इससे भी उनकी जो है वो ग्रोथ बढ़ेगी जब तक वो PXX में नहीं आते. ये मेरी बिल्कुल सजेशन थी उनकी. बिल्कुल, यही मैंने भी बताया है कि और ऑब्वियसली आगे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस भी करना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग. जब तक आप अपना जो अमाउंट आ रहा है वो आप री इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो है ना फायदा नहीं हासिल कर रहे. रूल ऑफ 72 है. अब वो फिर लंबी बात चली जाएगी, 10:30 हो गए हैं, आधा घंटा ऊपर हो गया क्वेश्चन आंसर में. तो सिर्फ कहने का मकसद है कि री इन्वेस्टमेंट जो है जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म गोल और आपको वेल्थ बिल्डिंग करनी है. जी नवेद साहब. जी, मेरा सवाल क्विक क्वेश्चन ये था कि क्योंकि हम बिल्कुल नाविस हैं और मार्केट की इतना ज़्यादा नहीं, तो स्टॉक्स हमारे लिए पहले आई गेस हमें स्टेपिंग स्टोन होगा कि हम थोड़ा सा पहले इसको लर्न करें. तो इसके लिए सेफ हेवन ये होगा कि हम म्यूचुअल फंड या सुकूक से एंटर हों, और क्योंकि लो रिस्क हैं और एज ब्रैकेट जो है 50 सम है, तो उसके लिए उस हवाले से मैं सोच रहा था कि अगर आप कुछ बताते थे कि ये एक लिस्ट है गुड सुकूक्स एंड आई कैन गो बैक एंड उसको थोड़ा सा रीड सुकूक्स इन विच मार्केट? सऊदी मार्केट? जी, सऊदी मार्केट की बात कर रहा हूँ. ठीक है, हम ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे. मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हुआ है. अगर आप तासी इन्वेस्टर के मेंबर हैं या अगर आप कोई और ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो वो मुझे आप मैसेज कर दिएगा प्राइवेट में, तो मैं उस ग्रुप में जाकर जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कर दूंगा. मैं असल में ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं इसमें वो स्पेसिफिक कंपनी के नाम नहीं लेना चाह रहा. जी, चलें. Alhamdulillah, we conclude this session today. Sorry, Mr. Faraz, we will take up a question again later. We have to conclude this session. Thank you very much for joining. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का जो माय एजेंडा है इसके हम फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ डिस्कस करेंगे. मल्टीपल उसके अंदर ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे. जो रूल ऑफ 72 है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कंपाउंडिंग एंड हाउ वी कैन हैव दैट वंडरफुल कंपाउंडिंग इन आवर लाइफ थ्रू द इन्वेस्टमेंट. और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस करने के हैं. तो देखेंगे अगर नेक्स्ट सेशन में कंक्लूड हो जाता है तो अच्छा है, वरना फिर हम और भी सेशन इसके अंदर रख सकते हैं. और ये एक हमारा जो है ना बेसिक कोर्स हो गया है जो न्यू है, न्यू टू इन्वेस्टमेंट, जिसमें हाउस वाइफ भी हो गए, जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हो गए. तो हम ये कोशिश करें कि ये चीजें कवर कर लें, फिर उसके बाद जो है फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की तरफ भी जाएंगे. और ऑब्वियसली वी विल बी ज्वाइंड बाय अदर वॉलंटियर्स आल्सो. तो असल मकसद ये है कि फंडामेंटल्स मतलब अपने पूरी बेसिस कवर करके फिर इंशाल्लाह हम मूव ऑन हो और एक स्पेसिफिक चीज ले लें स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हवाले से. अगर किसी और को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और उसके हवाले से और दूसरे म्यूचुअल फंड के हवाले से भी अगर सवालात होंगे तो वी कैन अरेंज दैट सेशन आल्सो. थैंक यू वेरी मच ऑल. सो नाइस ऑफ यू टू स्टे सो लॉन्ग, और इंशाल्लाह विल सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे. Thank you very much.